ایک اجلی ایک روشن اور سنہری دوپہر مبارک. آج ہمارا موضوع ہے ڈیٹیکٹیو فکشن تھرو دی ایجز. میرا فکشن میں یا ادب میں میرا ذاتی طور پہ پسندیدہ ژانرا جو ہے یہی ہے، لیکن میں تمہید سے پہلے ایک مسکنسیپشن کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ فکشن یا چلیے ڈیٹیکٹیو فکشن جو ہے یہ جسٹ پروڈکٹ آف امیجنیشن ہے، یا یوں کہیں کہ یہ ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے فرام ریئل لائف. ظاہر ایسا نہیں ہے. خاص طور پہ آج کے موضوع کے حوالے سے یہ ژانرا جو ہے ہیومن ایکسپیرینس، ہیومن سائیکالوجی، خاص طور پہ جرم و سزا، تفتیش، مسٹری اور جو کویسٹ فار جسٹس ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور ہمیں باور کراتا ہے کہ آبزرویشن کی اسکل کتنی ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے کلوز کو، یہ ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے ایک بڑی پکچر تک پہنچنا کتنا اہم ہے. اور اس کے لیے شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں اگاتھا کرسٹی کے ارکیول پیو یا ایڈگر ایلن پو کے آگسٹا ڈیوپے یا سر آرتھر کونن ڈائل کے شرلک ہومز بہت بھاتے ہیں. اور اگر مجھ سے پوچھیں، میں چلیں اپنے اردو کی ادب کو بھی چھوڑ دیتا ہوں وقتی طور پہ. عالمی ادب میں مجھے یہ عالمی جو پردہ سیمی میں آپ دیکھتے ہیں اسکرین پہ، مجھے لیفٹیننٹ کولمبو جو ہے وہ بڑا بھاتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ پلٹ کر کہتے ہیں جسٹ ون مور تھنگ. اگر آپ لوگوں نے کولمبو سیریز دیکھی ہوئی تو آپ اس کو ضرور انجوائے کریں گے. خیر، آج ہمارے ساتھ ہیں احمد عمر ایاز، میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے. پلے رائٹ ہیں، شارٹ سٹوری رائٹر ہیں، قصہ خوانی تھیٹرکس کے فاؤنڈر ہیں. آپ کے پلیز جو ہیں ہیو بین پرفارمڈ آل اوور دا کنٹری ٹو مچ کریٹیکل ایکلیم. کرنٹلی آپ سرو کر رہے ہیں ایز اے لیکچرر ان لٹریچر ایٹ ایئر یونیورسٹی اسلام آباد. جب میں انہیں تکلیف دیتا ہوں یہ بغیر کسی تردد کے یہاں آتے ہیں اور ہمیشہ اتنے اچھے موضوع کے ساتھ آتے ہیں کہ میں وہاں صوفے کی بجائے سامنے بیٹھنا پسند کرتا ہوں تاکہ میں بھی محظوظ ہو سکوں. آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فونس کائنڈلی سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہو. گفتگو کے دوران شروع آخر میں جب بھی احمد ہاؤس اوپن کریں فار کیو اینڈ اے اور فار اوپن ڈسکشن، آپ ضرور شریک ہوئیے گا. جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ سو دیٹ دس مائکرو فون از گیون ٹو یو، کیونکہ اس کے بنا آپ کی آواز آن لائن آڈینس تک نہیں جاتی. بس اس کا خیال رکھیے گا. اینڈ دیٹس اٹ. تو چلیے، پلیز ویلکم احمد عمر ایاز. شکریہ نیئر بھائی، تھینک یو. آپ سب کا شکریہ کہ آپ آج تشریف لے کر آئے، اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکال کر آئے، اور پرٹیکولرلی اس معاشرے میں ادب کے بارے میں جاننے کو آئے. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے یہ بات کہ ہم تو آپ کا جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جائے. تو آپ سب کا ایک بار پھر سے شکریہ. نہ صرف آپ کا کہ جو آن لائن سنیں گے ان کا بھی شکریہ، جو بعد میں یوٹیوب پر دیکھیں گے ان کا بھی شکریہ کہ وہ ٹائم نکالیں گے اور اس ادب کے بارے میں یا ایک ایٹ لیسٹ ایک لٹری ٹاپک، ایک ادبی عنوان کے بارے میں وہ جاننے کو ترجیح دیں گے. تو ان سارے لوگوں کا شکریہ. ہماری یہ ایک اب تو کافی ٹائم ہو گیا کہ یہ سیریز چل رہی ہے دا بلیک ہول کے ساتھ، کہ ہم کسی لٹری ٹاپک کو اٹھاتے ہیں اور اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. مجھے آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے، سب سے انفیکٹ جو آن لائن کامنٹس آتے ہیں ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور مجھے جتنا کچھ پتہ ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں. آج کا موضوع تھوڑا سا تو وہ ایکچولی کبھی کبھی وہ موضوع عام فہم ہوتا ہے، ہم ایک الگ ڈائریکشن میں لے کر جاتے ہیں اس کو، اور کبھی کبھی اٹس اے بٹ ٹیکنیکل. تو ہم پھر تھوڑی سی آڈینس جو ہماری ہوتی ہے، ہم ان سے ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ گوارا کیجئے گا کہ ہم تھوڑی سی شاید ایکیڈمک گفتگو کریں. تو آج بھی تھوڑا سا جو ہے گفتگو کی نیچر ایکیڈمک ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ٹرمینالوجیز ایسی ہیں، یا ایٹ لیسٹ ہم چونکہ اس ڈیٹیکٹیو فکشن تھرو دی ایجز، تو ہم سارے ایجز کو ڈسکس کریں گے تو شاید بہت ساری چیزیں کا میں کانٹیکسٹ بیان نہ کر سکوں، یا تو اس سے وہ میں درگزر کیجیے گا آپ، اور یقیناً ہم اینڈ پہ اس پہ بات کریں گے. ٹاپک پہ آنے سے پہلے، ڈیٹیکٹیو فکشن پہ آنے سے پہلے میں، کیونکہ ڈیٹیکٹیو فکشن جیسے نیئر بول کے گئے ہیں کہ ہیومن کنڈیشن یا ہیومن ایکسپیرینس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، تو اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے یا اس پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں اس کے اوریجن کو سمجھنا پڑے گا. اور اس سے بھی بڑھ کر جو ایک چیز اس کو اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے عنوان میں لکھا ہوا ہے اینڈ لیس انیگما. بائی اینڈ لیس انیگما وی مین کہ یہ جو ژانرا ہے فکشن کا، یہ ایور گرین ہے.
یہ جب سے انٹروڈیوس ہوا ہے تب سے لے کر آج تک بے شمار لاتعداد جو ہے وہ ناولز، ڈرامے، فلمز، آج کل تو ویب سیریز کا زمانہ ہے تو ویب سیریز، اور یہ ختم ہونے کو آ نہیں رہا. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آلموسٹ سارے کا سارا، چاہے دنیا میں کہیں بھی لکھا گیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پروٹیگنسٹ ہے، کوئی مشہور ڈیٹیکٹیو ہے، کوئی بھی کیس ہے، اس کا پلاٹ سٹرکچر اور اس کے ایلیمنٹ سیم رہتے ہیں. تو یہ بات مجھے بڑا دیٹس دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ فار می کہ ایک یونرا کہ جو اتنا مقبول ہو، کہ جس کی پذیرائی ختم ہونے کو نہیں آ رہی، جو بہت ٹائم سے ایگزسٹ کر رہا ہے، پوری دنیا میں بن رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اب تو جیسے میں نے کہا فلم اور ویب سیریز میں بنتا بھی جا رہا ہے، وہ ایک طرح کا ہے اور پھر بھی آڈینس اس سے بور نہیں ہو رہی. تو دیٹس سم تھنگ کہ جس کے بارے میں آج مطلب اس پورے لیکچر میں اس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے اندر، آتھرس کیا ٹیکنیکلٹیز اپناتے ہیں. وہ کوئی اتنی کوئی پیچیدہ نہیں ہیں، وہ خاصی آسان ہیں، لیکن مطلب ڈیلیبریٹ ٹیکنیکلٹیز ہیں اس یونرا کے اندر کہ جو لکھاری یا اس کے میکرز اس میں ڈالتے ہیں اور وہ آڈینس کو سمجھ آ جاتا ہے. دیکھیں، انسان کی سویلائزیشن کے سٹارٹ سے ہی، یا مے بی اس سے پہلے بھی، ہسٹورینز بہتر جانتے ہوں گے کہ انسانوں کا اجتماعی ٹیسٹ، ذوق، وہ زیادہ تر سیم رہا ہے. مطلب صرف ادب میں نہیں، صرف آرٹ میں نہیں. فار انسٹنس میں نے ابھی بات کی، ڈیٹیکٹیو فکشن فار می از لائک میکنگ وائڈلی ایٹن ڈش، ریسیپی. فار ایگزامپل پوری دنیا میں، اس دن میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا، پوری دنیا میں چک پیس، چنے بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں. پوری دنیا کھاتی ہے اس کو، ہمیشہ سے کھا رہی ہے. اس کا کبھی کسی نے وہ خمس بنا دیا، تو کسی نے بیسن بنا دیا، اس میں پکوڑے تل دیے، کسی نے اس کے دال بنا دی صبح ناشتے میں. وہ چلتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ والا انگریڈینٹ یوز کرو گے تو اس کو پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کنزیوم کریں گے. یو نیڈ دیٹ بیسک انگریڈینٹ. دا بیسک انگریڈینٹ از چک پیز اور چنے. اور چنوں کو آپ جو ہے وہ کچھ بھی اس کے ساتھ کر لو تو دنیا کے ذوق یا ٹیسٹ کے مطابق وہ ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں دنیا، اور دنیا سے میری مراد ہے انسان، ہیومن ایکسپیرینس، انسانی ایکسپیرینس. تو یہ اس کا وہ والا ڈیٹیکٹیو فکشن کا وہ ادب میں وہ میں پتہ نہیں لیم ایگزامپلس دے رہا ہوں، لیکن چنوں والا کہ وہ ہے، رول ہے کہ آپ اس میں اس کے ایلیمنٹس کو کسی بھی یونرا میں فکس کر دو، اور وہ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ ہے یہ سیم ایلیمنٹس ہے، یہ چنے ہی، لیکن ہمیں خمس میں اس کا الگ ٹیسٹ آئے گا، بیسن میں الگ ٹیسٹ آئے گا. تو یہ اس میں اس طریقے کے اس میں وہ ایلیمنٹس شامل ہیں جن پہ آج میں بات کروں گا کہ آپ وہ ایلیمنٹ جب اٹھا کے ان کو کسی بھی کیریکٹر میں ڈال دیتے ہو، جاپان میں جو ہے وہ اس کے کانٹیکس میں کر دیتے ہو، پاکستان میں رکھ دیتے ہو، کہیں ادھر انگلینڈ لے جاتے ہو، امریکہ لے جاتے ہو، تو وہ اپیل سیم رکھتا ہے. ڈیٹیکٹیو فکشن پہ آنے سے پہلے یا ان ایلیمنٹس پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کے اوریجن پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈیٹیکٹیو فکشن دراصل انٹروڈیوس کہاں سے ہوا، اور اس میں جو چینجز کہنے کو تھوڑی بہت، یا ایٹ لیسٹ اس کی ویریشنز جو دنیا نے دیکھی وہ کیا ہے. اور اس کا تعلق بہت ڈیپلی جڑا ہوا ہے وکٹورین انگلینڈ کے ساتھ. اگر ہم انگریزی ڈیٹیکٹیو فکشن کی بات کریں پرٹیکولرلی، مطلب اور زبانوں میں تو یقیناً لکھا گیا، لیکن ہم چونکہ انگریزی کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں یا ویسٹرن ڈیٹیکٹیو فکشن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ وکٹورین انگلینڈ سے اس کا اوریجن ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ ان ہسٹوریکل ٹرمز اس کو دیکھنا چاہو کہ یار جاسوسی کہانیاں جو ہے وہ کہاں سے آئی، تو ڈسپیوٹیڈ ہے. کچھ لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے اس کے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں، جیسے ایک کرائم ہو گیا اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے انفارملی ہی کیوں نہ صحیح، وہ ٹریس کرتے ہیں میتھولوجی تک، ایون ریلیجیس اسکرپچرس تک، کہ بائبل کے اندر یا اور باقی ریلیجیس اسکرپچرس کے اندر اس طرح کے انسٹنسز یا سٹوریز کوٹ ہوئی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اگر ایک کرائم ہوا ہے تو ایک انویسٹیگیٹر، فارمل نہ صحیح لیکن کچھ لوگ مل کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس نے کیا، کیسے ہوا. لیکن وہ فارملی ڈیٹیکٹیو فکشن اسی لیے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو میتھولوجی یا اسکرپچرس کے اندر ہے وہ ریشنالٹی پہ یا پزل سالونگ
کے جو بیسک میتھڈس ہیں اس پہ نہیں ہے بیسڈ، بلکہ وہ پروفیسیز پہ، پیشن گوئیوں پہ، میٹافزیکل سپر نیچرل ایلیمنٹس کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ہم اس کو فارملی، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مطلب جب سویلائزیشن شروع ہوئی، جب ارلیسٹ سویلائزیشنز آئیں تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ان کی میتھولوجیز آئیں اور اس میں جو پھر اسکرپچرز آئے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ارلیسٹ لٹریچر ہے ہمارے پاس، جتنا بھی ورلڈ لٹریچر میں ہمارے پاس ارلیسٹ ریکارڈڈ لٹریچرز میں سے کچھ چیزیں موجود ہے وہ زیادہ تر میتھولوجیکل ہے. تو ان میں کہیں نہ کہیں اس کے ٹریسز آپ کو مل سکتے ہیں. بٹ آپ کو انٹرسٹنگلی جو ڈیٹیکٹیو فکشن فارملی ملتا ہے دنیا میں، اور یہ کتاب اتنی امپورٹنٹ ہے جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس نے ویسٹرن لٹریچر کی بہت ساری کتابوں کو، بہت ساری کتابیں کیا، بہت سارے آتھرس کو انفلوئنس کیا ہے. انہوں نے نہ صرف اس سے طرز سیکھا ہے بلکہ کانٹینٹ لیا ہے، ٹریٹمنٹ لیا ہے کام کرنے کا کہ کیسے کام کیا جاتا ہے. اور وہ ہے الف لیلہ واللیلہ 1001 نائٹس، جو کہ گولڈن ایج آف بغداد، گولڈن ایج آف اسلام جو ہے، جو تقریباً کم و بیش ادھر جب میڈیول پیریڈ چل رہا تھا ویسٹ میں، تو ان کا آپ سمجھ لیں کہ 8ویں 9ویں صدی سے لے کے جو 12ویں 13ویں صدی تک ایک ٹائم آیا ہوا ہے. عباسٹ کا زیادہ اس میں ذکر ہوتا ہے، تو وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. بٹ وہ کیا کتاب ہے، اس میں ہزاروں کہانیاں ہیں، اور ہزاروں کہانیوں کا یونراز، وہ یونراز جو یورپ نے یا ویسٹ نے یا باقی دنیا نے کہیں بھی اس کے صدیوں بعد آ کے یونراز سچ ایز میجیکل ریئلزم، یو ٹریس دا اوریجن بیک ٹو دا ارلیسٹ فارمل اوریجن بیک ٹو الف لیلہ واللیلہ، یو فینٹیسی، میجیکل ٹیلز، دس ڈیٹیکٹیو فکشن کہ ڈیٹیکٹیو فکشن کے قتل ہو گیا اور ہارون رشید نے کہہ دیا کسی کو کہ تم سالو کرو، بتاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، سم تھنگ لائک دیٹ اور وہ آپ کو اس طرح کی اس میں تو فارملی وی کین ٹریس بیک. یہ جو عربین نائٹس ہے نا، اس نے نہ صرف ڈیٹیکٹیو فکشن کو بلکہ جو یورپین رینیسانس کے بعد میں آنے والے رائٹرز ہیں سچ ایز جوانی بوکیجیو، پیٹراک، انگریزی میں چوسر، ان کے کام کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کیا ہے. بوکیجیو کی ڈیکیمرن کر کے ایک بہت مشہور کتاب ہے جو کوٹ ہوتی ہے لٹریچر، ورلڈ لٹریچر میں، وہ ڈائریکٹلی انفلوئنسڈ ہے الف لیلہ واللیلہ سے. اس سے ڈائریکٹلی انفلوئنس ہے کینٹربری ٹیلز چوسر کی. تو مطلب وہ یورپین رینیسانس جہاں سے اس کا ریوائول ہوتا ہے ان کے علم و ادب کا دوبارہ رومن امپائر کے بعد سے جو 1000 سال کا گیپ ہے، اس میں بھی اس کتاب نے اپنا رول پلے کیا ہے. تو فارملی ہم عربین نائٹس کو یا 1001 نائٹس، بہت ناموں سے ہم اس کو جانتے ہیں، اور اپنا نام الف لیلہ واللیلہ. تو یہ اس میں ہمیں پہلی مرتبہ اس طرح کی کہانیاں ملتی ہیں کہ جس نے بعد میں آنے والے ڈیٹیکٹیو فکشن کو متاثر کیا، کہ اور بیسک لیول کی، مطلب اس میں دوبارہ سے اس میں وہ والے پزل سالونگ اتنی کمپلیکس نہیں ہے، اس میں لاجک کا استعمال، ڈیڈکشن کا استعمال جو بعد میں آنے والے ڈیٹیکٹیوز کریں گے یا بعد میں آنے والے ڈیٹیکٹیو فکشن میں ہوا، وہ اتنی کمپلیکسٹی میں یا اتنی ڈیٹیل میں موجود نہیں ہے. لیکن اس میں وہ ایک بیسک اس کا جو پلاٹ سٹرکچر ہے کہ ایک کرائم ہو رہا ہے اور اس کو ایک فارمل ڈیٹیکٹیو سالو کر رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس میں موجود ہے اس میں. خیر، لیکن یہ آف کورس یہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر ایک لمبا گیپ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ انگریزی ادب کے اندر ڈیٹیکٹیو فکشن اس طریقے کا نہیں ملتا کہ کوئی جاسوس ہے، چاہے وہ انڈیویجول جاسوس ہے جو ایک افراد کے مسئلے حل کرتا ہے یا افراد کے کرائمز کو سالو کرتا ہے، یا چاہے وہ ملکی سطح پر ہے، قومی سطح پر ہے. کہ بعد میں میں کچھ مثالیں دوں گا کہ جو بعد میں آنے والے مشہور ڈیٹیکٹیوز ہیں انہوں نے وہ ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں سو وہ ایک الگ اس کا جانرا ہے. لیکن خیر اس کو بھی ڈسکس فی الحال نہیں کرتے. تو وہ جو ہے وہ نہیں ہم نہیں دیکھتے. ایک لمبا گیپ ہے، گڈ انف گیپ ہے. اور پھر آتا ہے وکٹورین ایرا. وکٹورین ایرا کو بھی سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک اور چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ ہے دا رائز آف دی ناول. وکٹورین ایرا از دا گولڈن ایج آف انگلش ناول ایٹ لیسٹ. اور یہ کیسے کاز ہوا، کیوں کاز ہوا، اس سے
اراؤنڈ 100 سال پہلے، ایک صدی پہلے جو ہے وہ یورپ کے اندر اور انگلینڈ کے اندر پرٹیکولرلی ناول کا ظہور ہے، رائز آف دی ناول ہے. آپ میں سے یا میرے آن لائن سننے والوں میں سے آف کورس بہت سارے لوگ یہ جانتے بھی ہوں گے، لیکن شاید کچھ لوگ یہ نہ جانتے ہو کہ ناول سب سے ریسنٹ یونرا ہے ادب کے اندر. آپ اگر، کیونکہ اس کا تعلق ہے پڑھنے سے، اگر آپ شاعری کو دیکھتے ہو، شاعری اس لیے نہیں لکھی جاتی کہ وہ پڑھی جائے، شاعری اس لیے لکھی جاتی ہے کہ وہ سنی جائے. ڈرامہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ وہ دیکھا جائے. آن دی ادر ہینڈ ناول یا شارٹ سٹوری، افسانہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ وہ پڑھا جائے. اب اس کا چونکہ تعلق پڑھنے لکھنے سے ہے، تو آپ سارے صاحب علم ہیں، آپ یہ جانتے ہوں گے کہ پڑھنے لکھنے کا رواج یا لٹریسی وہ پوری دنیا میں اور یورپ میں تو خاص طور پر بہت لیٹ آئی. اس سے پہلے یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے پہلے لوگ بیوقوف تھے یا کچھ جانتے نہیں تھے، یقیناً وہ زندگی کا اتنا ہی مشاہدہ رکھتے تھے جتنا ایک پڑھنے لکھنے والا جانتا ہے، لیکن وہ فارمل پڑھائی لکھائی نہیں کر سکتے تھے. اس کی بڑی سیدھی سی مثال ہے کہ ہم فار انسٹنس میری مادری زبان جو ہے وہ پشتو ہے، لیکن بدقسمتی سے، اور آج میں یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور صد بدقسمتی سے ہمیں بہت ساری وجوہات کی بنا پر فارمل ایجوکیشن پشتو میں نہیں دی گئی. حالانکہ میں پشاور میں پلا بڑا، پشاور کی اسکولوں میں بدقسمتی سے، اور یہ ایک شرمناک حد تک یہ بات ہے کہ ہمیں پشتو میں فارمل ایجوکیشن نہیں دی جاتی. تو میں آج پشتو میں لکھ نہیں سکتا ہوں پشتو، کیونکہ مجھے اسٹرگل رائٹنگ پشتو میں سیکھ رہا ہوں، لیکن میں اسٹل اسٹرگل کرتا ہوں. تو میں تو لکھنے پڑھنے کا تعلق فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ہے، میں جیسے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، نہ کہ زندگی کے مشاہدے کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ. تو چونکہ ایون رینیسانس تک، مطلب 15ویں 16ویں صدی تک، اور اس کے بعد بھی یورپ کے اندر ان جنرل اور انگلینڈ کے اندر ان پرٹیکولر جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کا رجحان نہیں ہے. خواتین میں تو بالکل بھی نہیں ہے، خواتین کو تو اسکولز نہیں، اگر اسکولز تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نا اس طریقے کے، فارمل اسکولز نہیں ہیں. ہاں یونیورسٹیز ہیں تھوڑی بہت، جدھر یا تو بہت انٹلیکچوئل لوگ جا رہے ہیں یا ایلیٹ جا رہے ہیں، تو پڑھنے لکھنے کا رواج ان جنرل اگر آپ پاپولیشن کو دیکھیں گے تو وہ کم ہے. لیکن پھر وکٹورین ایرا سے کچھ سال پہلے، مطلب جیسے میں نے کہا 100 سال، اگر اس کو تھوڑا اور نیرو ڈاؤن کر لے 50-60 سال پہلے، ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے تاریخ انسانی میں کہ جو اپنی سگنیفیکنس میں شاید بہت بڑا ہے. انفیکٹ دنیا میں اس سگنیفیکنٹ کے 2 اور اتنے بڑے ایونٹس ہوئے ہوں گے، اور وہ ہے انڈسٹریل ریولوشن. انڈسٹریل ریولوشن میں ہمیشہ کہتا ہوں، ان دس ویری روم یو کین ناٹ نیم اے سنگل تھنگ وچ از ناٹ دی پروڈکٹ، ڈائریکٹ پروڈکٹ آف این انڈسٹری. اس پورے روم میں سب کچھ جو ہے، جو پڑا ہوا ہے، وہ انڈسٹری سے نکل کے آ رہا ہے. اور یہ بہت بڑا، آپ سوچیں کہ 200 سال پہلے اگر انڈسٹری نہیں تھی، یا 250 سال پہلے، تو یہ ساری چیزیں تو موجود تھی. تب بھی کپڑے بھی تھے، اور اینک بھی تھی، اور جوتے بھی تھے، لیکن ہاتھوں سے بنتے تھے. اب وہ سارا کچھ انڈسٹری سے، آپ ایک چیز کا بھی نام نہیں لے سکتے کہ جو انڈسٹری سے بن کے نہ آیا ہو جو چیز. تو انڈسٹریل ریولوشن آیا. انڈسٹریل ریولوشن سے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اس سے یہ ہوا کہ اربن مائگریشنز ہوئی بہت زیادہ. اربن مائگریشن سے ایک نیو کلاس وجود میں آیا یورپ کے اندر ان جنرل، انگلینڈ کے اندر ان پرٹیکولر. دیٹ واز دا مڈل کلاس. وی کال اٹ دا رائز آف دی مڈل کلاس. دا رائز آف دی مڈل کلاس ہوتا ہے اس ایج کے دوران. اس کے ساتھ، رائز آف دی مڈل کلاس کے ساتھ، اب کیا ہو رہا ہے کہ اربن مائگریشن بھی ہوا. اب یہ جو انڈسٹریل ریولوشن کا ڈائریکٹ پروڈکٹ ہے. اب آپ سارے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور آن لائن سننے والے بھی یقیناً جانتے ہیں یہ بات، کہ جب آپ شہروں میں آتے ہو اور آپ مڈل کلاس ہوتے ہو، تو آپ، اور دیہی علاقوں سے، رورل علاقوں سے آتے ہو، تو آپ شہری بننا چاہتے ہو، آپ وہ اربن سفیسٹیکیشن اپنانا چاہتے ہو. اور اس وقت تک پڑھنا لکھنا واز این اربن سفیسٹیکیشن اور این ایلیٹس سفیسٹیکیشن. جو صرف انٹلیکچوئلز ہیں، ایلیٹ ہیں، وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. عام لوگ جو گاؤں سے آئے ہیں وہ تو نہیں جانتے، جو دیہاتوں سے آئے ہیں وہ تو، یا شہروں کے لوگ بھی نہیں جانتے. تو اب ود دی پیسج آف ٹائم یہ لوگ، جو اتنا بڑا رائز آف دی مڈل کلاس ہوا، یہ لوگ اب وہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو شہری لوگ کرتے ہیں. شہری لوگ چونکہ کتابیں پڑھتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مڈل کلاس میں پڑھنے لکھنے کا، فارمل ایجوکیشن کی میں بات کروں، فارمل پڑھنا لکھنا، وہ اب آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ گیو برتھ ٹو دا رائز آف دی ناول ایکچولی.
رائز آف دی ناول کے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں, وہ تو صرف اتنا سمپل نہیں ہے, بٹ دا رائز آف دی مڈل کلاس از ڈائریکٹلی لنک ود دی رائز آف دی ناول ان یورپ پرٹیکولرلی اور انگلینڈ کے اندر. تو یہ جو ہوا, اور پھر اس کی جسٹ 50 years into the future, like انڈسٹریل ریولیوشن کے 50-60 مطلب مڈ وکٹورین, مڈ 19ویں صدی 1850, آپ کو ناول کا انپریسیڈنٹڈ بوم ملتا ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید وکٹورین انگلینڈ میں جتنے ناولس پبلش ہوئے ہوں گے, خیر یہ غلط دعویٰ ہے, وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ آج بھی اتنے نہیں ہوتے ہوں گے, کہ اتنا بڑا نمبر ہے. یہ میرا ایک اندازہ ہے کہ اتنا ناول پبلش ہوا ہے وکٹورین انگلینڈ کے اندر. اس کی دو وجوہات, ایک تو رائز آف دی مڈل کلاسز, ایک پرنٹنگ پریس بھی, چونکہ اب پرنٹنگ پریس تو خیر رینیسانس سے ایگزسٹ کر رہا ہے, لیکن انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد پرنٹنگ پریس اب آٹومیٹک بن گیا. اب وہ والا پرنٹنگ پریس نہیں ہے کہ وہ آپ وہ چھاپے لگا کر وہ وہ جو بلاکس ہوتے ہیں وہ لگا کر, نہیں, اب تو وہ ڈائریکٹلی آپ کو پیجز وہ کر کے دے رہا ہے, پبلش کر کے دے رہا ہے. پھر پرائمری موڈ آف انٹرٹینمنٹ جو ہے عوام کا, وہ میگزینز ہیں, پیریوڈیکلز ہیں, اور پیریوڈیکلز بھرے ہوئے ہیں ناول سے, اور وہ ناول جو ہے وہ ہر ایک گھر میں جا رہا ہے. کیسے, میں جب اکثر یہ کلاس میں بھی یہ ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ یار ناول ہر ایک گھر میں جا رہا ہے اور ہر کوئی ناول پڑھ رہا ہے, کون ناول پڑھے گا؟ پھر ایک دم مجھے لگتا ہے کہ اچھا, ناول کا مطلب ہے آج کے دور کی ریل, آج کے دور کا ٹک ٹاک, آج کے دور کا کائنڈ آف مے بی لوزلی یوٹیوب, فیس بک. تو اب دیکھیں نا, آپ ڈائریکٹلی لنک کر سکتے ہو. آج کے دور میں ہر محلے میں کیا ایک ٹک ٹاکر یا ایک ریل میکر یا انسٹاگرامر جو بھی ہم انہیں کہتے ہیں, وہ کانٹینٹ کریٹرز کہتے ہیں, وہ موجود نہیں. ہر ایک ہم دوستوں کے سرکل میں ایک ہے, ہر ایک اس روم میں شاید ہوں, میں خود یوٹیوب پہ بیٹھا ہوتا ہوں, ہر کلاس میں ہوتے ہیں, اور ہر گھر میں ہر کوئی ایٹ لیسٹ ریلز یا وٹ ایور جو بھی وہ ویڈیوز کی فارمز ہوتی ہیں وہ کنزیوم ہو رہا ہے. اچھا, اس کا مطلب کیا, وہ کنزیوم ہو رہا ہے, مارکیٹ ہے, چونکہ مارکیٹ ہے تو لوگ کر رہے ہیں. مجھے ہے, میں فارمل ایجوکیشن کر رہا ہوں, میں اتنا پڑھوں گا, وہ کروں گا, اس کے بعد مجھے پتہ نہیں نوکری ملتی ہے نہیں, اس پیسے کا طریقہ آسان ہے. تو چونکہ کنزمپشن زیادہ ہے اس کانٹینٹ کی, جو بھی وہ کانٹینٹ ٹائپ ہے, اس وجہ سے اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہے. پروڈکشن زیادہ ہونے سے اس کی کوالٹی گر گئی. کوالٹی, اب ضرورت نہیں ہے ہر کوئی کانٹینٹ کریٹر ہو یا آرٹسٹ ہو یا وٹ ایور, وہ تو سیم ہیپنڈ ان وکٹورین انگلینڈ ود دی ناول. ناول کے ساتھ یہی ہوا جو آج کے آپ کے موبائل اسکرین پہ آنے والی ویڈیوز کے ساتھ ہوا, کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس کی تو مارکیٹ ہے, تو ہر گھر میں ناول پڑھنے والے بھی آ گئے اور ناول لکھنے والے بھی آ گئے, اور ناول کا لکھا جانا بہت عام ہو گیا. کہ وہ یہ جو آج ہم نام وکٹورین کے بڑے ناولسٹ ہیں, بائی دا وے وکٹورین پیریڈ از, وکٹورین ایرا از دا گولڈن ایج آف انگلش ناول, ہم اس کو بلا شعبہ گولڈن ایج آف انگلش ناول کہتے ہیں. تو آج اس کے جو بڑے نام ہیں, ہارڈی ہے یا تھامس ہارڈی ہے, ڈکنز ہے, چارلز ڈکنز ہے, یا آرتھر کونن ڈوائل ہے, بہت سارے ہیں, رابرٹ لوئس اسٹیونسن ہے, چند اور بہت سارے نام ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سروائیو کر گئے, جو ہسٹری کا پارٹ بن گئے. یہ تو شاید 1% بھی ان ناولسٹ کا نہیں ہے. وہ سارا ناول تو ان ریلز یا ان ویڈیوز کی طرح بس ضائع ہو گیا اس ٹائم کے ساتھ, کہ یہ تو پھر بھی وہ تھا کہ یہ تو سافٹ فارم میں ہے, تو شاید مجھے نہیں پتا کیسے سروائیو کر پائے گا. لیکن وہ ناول ون وے اور اندر وہ کچھ کتابوں کی صورت میں کبھی آئے نہیں, وہ پیریوڈیکلز میں ہی ایپیسوڈی کی چھپ کے وہ نکل گیا. وہ شاید آرکائیوز میں ہوں, کہیں نہ کہیں انسائکلوپیڈیاز میں ہو, کہیں اور جو انتھولوجیز ہوتی ہیں اس میں وہ لوگ موجود ہوں, لیکن آپ اس پہ آپ کو بڑی ایک ایلیبریٹ ریسرچ چاہیے ہوگی. لیکن وہ سارے لوگ چلے گئے, اور وہ اور پھر اس میں قسمیں ہیں ناولز کی. مطلب جیسے میں نے کہا نا چنے, اس میں وہ ٹیسٹ کو پکڑ لیا تھا, اس میسز کے ٹیسٹ کو. آج بھی میسز کے ٹیسٹ کو اس نے پکڑا ہوا ہے. میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا ادھر اس پلیٹ فارم سے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کون سی ٹائپ کی ویڈیوز یوٹیوب پہ زیادہ دیکھی جاتی ہے, کون سی کم دیکھی جاتی ہے. زیادہ دیکھی جاتی ہے وہ, آپ کے میتھس کا ٹیسٹ اچھا ہے برا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کے میتھس کا ٹیسٹ وہ ہے ایٹ لیسٹ جو زیادہ بکھ رہا ہے. تو ادھر ان کے میسز کے ٹیسٹ کو پکڑ لیا تھا رائٹرز نے. وہ برا تھا اچھا تھا اس پہ میں کامنٹ نہیں کروں. آپ کو ابنڈنس آف ہارر ناول ملتا ہے. ایک وکٹورین میں ایک ٹرم ہے پینی ڈریڈفلس.
ایک ایک پینی کی یہ جو سستا کورس کاغذ ہوتا ہے، جو پلپ ہوتا ہے، جو ریفائنڈ کاغذ کے بعد بچتا ہے، اس پہ ایک پینی کے پیمفلیٹس ٹائپ ہے، چھوٹے چھوٹے سملر کہانیاں چھپتی تھیں. اس میں ہارر ہوتا تھا اور ایروٹک سینز ہوتے ہیں. دیٹس اٹ، وہ ٹیسٹ تھا ان کا کہ وہ ہارر دو، ان کو ایروٹیسزم دو اور وہ پڑھ لیں گے، خوش ہو جائیں گے. تھینک یو. پھر ساتھ میں جو یہ پلپ فکشن کا جو ٹرم ہے، پلپ فکشن یہ ادھر سے ہی کہ پلپ پہ چھپنے والا سستا جو فکشن ہوگا وہ پلپ فکشن ہوگا. تو پینی ڈریڈفلز چھپے ہیں، بلا بہت سارے چھپے ہیں، میگزینز میں چھپے ہیں، ویسے چھپے ہیں. ساتھ ہی ساتھ گوتھک بھی کسی حد تک ہارر ہے. گوتھک کے الگ ایستھیٹکس ہیں، وہ اس پہ اٹس ناٹ ایز سمپل کہ وہ ہارر ہے، اس میں بہت سارے اور ایستھیٹکس ہیں. بٹ گوتھک اگر آپ لوگ تھوڑا بہت، میں اگر اس کو ہلکا سا انٹروڈیوس کر دوں تو گوتھک میں وی ہیو اس کے اپنے سرٹن ایلیمنٹس ہوتے ہیں. جیسے گوتھک آرکیٹیکچر ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک اینٹی ہیرو ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک ڈیمزل ان ڈسٹریس ہونی چاہیے، بہت سارے اس طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. گوتھک بہت چھپا ہے. اور پھر ان سب کے ساتھ جو پذیرائی ملی سب سے زیادہ، انفیکٹ ان ساروں سے زیادہ، اور جو تاریخ کا حصہ بن گئے، وہ تھے ہمارے ڈیٹیکٹیو ناولز جو اس دور میں چھپے ہیں. اور سب سے بڑا نام بلا شبہ، مجھے شاید آپ اتفاق کریں میرے ساتھ، کیا اس روم میں بیٹھے اور آن لائن بھی جو سنیں گے بعد میں یا ابھی سن رہے ہیں وہ بے شک کامنٹس میں بتائیے گا کہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کہ شرلک ہومز دنیائے ادب کا سب سے فیمس فکشنل کیریکٹر ہے. مطلب ہاں، مطلب اس سے زیادہ، ہاں جو نام سب کو پتہ ہے، نام سب کو پتہ ہے. وہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے اسپورٹس میں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا نام سب کو پتہ ہوتا ہے. اس میں پاپولر یا ایگزیکٹلی مشہور پاپ سنگر مائیکل جیکسن ایک ایسا نام تھا کہ جو کوئی تو پتہ نہیں پتا کون ہے کون نہیں ہے. لیکن میں ایک دم دادی سے پوچھا، دادی بھی جانتی ہے، نانی بھی جانتی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں. تو ہاں جی، ہیری پوٹر سے مجھے لگتا ہے شرلک ہومز زیادہ فیمس ہے کیونکہ وہ پرانا ہے ذرا، تو وہ اولڈر. ہاں جی، تو شرلک ہومز اس دور کا، میں جب کلاس میں پوچھتا ہوں شرلک ہومز کو کتنے لوگ جانتے ہیں، آلموسٹ پوری کلاس میں پوچھتا ہوں آرتھر کونن ڈوائل کو کتنے لوگ جانتے ہیں، ایک آدھ. تو یہ آپ اس کی شہرت کا اندازہ لگائیں کہ، اور شرلک ہومز بہت زیادہ بک ہے، اتنا بک ہے وہ میں ہاں پبلک ڈیمانڈ ایگزیکٹلی. میں وہ ایک چینل کا نام لینا چاہ رہا تھا لیکن نہیں لوں گا. ان کے ڈرامے لگتے تھے ہمارے بچپن میں، اس میں جب وہ ایک کیریکٹر اچھا ابھی ہے وہ ایک کیریکٹر جب وہ مار دیتے تھے تو پھر پبلک ڈیمانڈ ہوتی تھی تو وہ دوبارہ اس کو سرجری کر کے زندہ کر دیتے تھے. شرلک ہومز واقعی آرتھر کونن ڈوائل اس کو مروا دیتا ہے، وہ اس کا جو نیمیسس ہے موریارٹی ہے جو بھی اس کا نام ہے، اس کے ہاتھوں اس کو مروا دیتا ہے. اس کو اتنا پبلک ڈیمانڈ آتا ہے کہ اس کو شرلک ہومز کو دوبارہ زندہ کرنا پڑتا ہے اگلی کہانی میں کہ نہیں زندہ ہے، ٹینشن نہ لو، ہم اور کہانیاں لکھ رہے ہیں. تو ہاں جی، تو یہ اس دور کے شرلک ہومز اس دور کا کردار ہے. میں جسٹ وہ پاپولیرٹی بتانے کے لیے شرلک ہومز کا ذکر کیا ہے کہ وہ کتنا یہ تو وکٹورین از ایکچولی دا فارمل اسٹارٹ آف ڈیٹیکٹیو فکشن. اس کے کیا فیچرز ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چونکہ میں اوریجنس کی بات کر رہا تھا اور وہ ساری باتیں کر رہا تھا تو کچھ اور ایک اور بندے کا یا دو اور لوگوں کا ذکر کرنا لازمی ہوگا. اور وہ اسی لیے کہ آرتھر کونن ڈوائل خود کہے گا کہ میرا شرلک ہومز جہاں سے انسپائرڈ ہے تو اس شخص کا ذکر کرنا مسٹ ہے. میرے اس میں ایک اور ٹاپک بھی چھڑ جائے گا جو نیئر بھائی نے ذکر کیا تو میں اس کو ٹچ کرنا چاہوں گا ادھر سے بھی. میرے شاید ون آف مائی موسٹ فیوریٹس جو ہیں وہ ایڈگر ایلن پو، دا امیریکن گوتھک رومانٹک. ان کا ایک ڈیٹیکٹیو ہے جو بہت کم سٹوریز میں آیا ہوا ہے، لیکن ایڈگر ایلن پو اتنا خوبصورت رائٹر ہے، اتنا بڑا رائٹر ہے وہ کہ اس کا کام شاید کم ہے لیکن جتنا ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے، اتنا خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے. دیٹس دی رائٹ ٹرم فار اٹ. یا وہ اسٹیٹکلی اتنا بیوٹیفل ہے کہ اس کی لیگیسی بہت بڑی ہے. تو ایڈگر ایلن پو کا ڈیٹیکٹیو ہے اگسٹا ڈوپے جو ہے وہ شاید 4-5 شارٹ سٹوریز میں میکسیمم اپیئر ہوا ہے. پہلا اس کے دا مرڈرز ان رو مارک کے نام سے ایک شارٹ سٹوری اس میں پہلی دفعہ اپیئر ہوتا ہے. اور زیادہ اس کا وہ اتنا مطلب وہ نہیں ہے، پرولیفک نہیں ہے، اس کا کام اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ہی از کنسیڈرڈ ایز دی فرسٹ فارمل ڈیٹیکٹیو ان انگلش لٹریچر میں جو پہلا فارمل ڈیٹیکٹیو ہے وہ شرلک ہومز ہے. سوری معذرت، وہ ہے
अगस्टा डुपे है एडगर एलन पो का। शर्लक होम्स उससे इंस्पायर्ड है क्योंकि आर्थर कोनन डॉयल ने ये स्टेट किया हुआ है कि दो लोगों ने शर्लक होम्स के किरदार को, अभी शर्लक होम्स लंबी कहानी है उसकी तरफ तो आना है बाद में, कि वो उसके कैरेक्टर वो क्या है, कैसे काम करता है, वो अब मैं तो अभी तक सिर्फ वो हिस्ट्री से ही बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो वो उससे उसको उसको वो जो है उसको इंस्पायर किया। और फिर चूँकि आर्थर कोनन डॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ ईडनबरा में अपनी मेडिकल की डिग्री कर रहे थे, उधर उनके एक टीचर थे जोसेफ बेल, डॉक्टर जोसेफ बेल, ही वाज अ ब्रिलियंट पैथोलॉजिस्ट, और शर्लक होम्स इज़ आल्सो समवट ऑफ अ पैथोलॉजिस्ट हिमसेल्फ। तो वो क्योंकि वो खून के ऊपर उसका जो काम है, वो शायद आप लोग अगर शर्लक होम्स पढ़ा हो या देखा हो तो आप जानते होंगे कि वो पूरा पैथोलॉजिस्ट है। तो वो उधर से जोसेफ बेल और अगस्टा डुपे से इंस्पायर्ड है। तो वो पहला, फिर विल्की कलिंस का एक नावल है द मूनस्टोन, वो पहला नावल समझा जाता है, लेकिन वो भी इतना प्रोलिफिक, इतना ज़्यादा काम उसके ऊपर नहीं है। लेकिन फिर शर्लक होम्स, मेरे ख्याल से शर्लक होम्स की पहली किताब पब्लिश हुई है अ स्टडी इन स्कारलेट, पब्लिश हुई है 1888 में, या गॉट पब्लिश्ड इन 1888। तो उसके बाद से फिर 1888 के बाद से गोल्डन एज ऑफ डिटेक्ट, बाय द वे फ्रॉम 1888, मतलब 88 में इसलिए बोल रहा हूँ कि शर्लक होम्स की पब्लिकेशन है, और 1930s तक दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। इस दौरान बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव फिक्शन लिखा गया। अब आते हैं इसके थोड़े से एलिमेंट्स की तरफ, वो गोल्डन एज पे बात करते हैं थोड़ी देर बाद में, क्योंकि फिर ये ज़रा उससे निकल कर यूके से निकल कर ये अमेरिका चला गया। एडगर एलन पो भी बाय द वे अमेरिकन ही है। वो माफ कीजिए, सवाल की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन प्लीज। स्कारलेट का आपने नाम लिया, तो वो कैरेक्टर तो गॉन विद द विंड और इस उसमें है, और ये इरा जो आप मैच कर रहे हैं इसमें, वो किताब का नाम है अ स्टडी इन स्कारलेट, शर्लक होम्स की, किसके ऊपर है? शर्लक होम्स की पहली किताब का नाम है। हाँ, तो जिसमें शर्लक होम्स पहली दफ़ा अपेयर होता है। आर्थर कोनन डॉयल का जो पहला नॉवल है शर्लक होम्स सीरीज़ का, उसकी किसी भी किताब का नाम शर्लक होम्स से नहीं हो, तो किरदार है ना, तो हर किताब का अलग अलग नाम है। तो जो पहली किताब जिसमें शर्लक होम्स अपेयर होता है एज अ कैरेक्टर, उसका नाम है अ स्टडी इन स्कारलेट। सुर्ख रंग में एक केस, अगर मैं उसको थोड़ा सा मुताले तो नहीं, वो केस होता है स्टडी उसका, तो उस किताब का नाम है स्टडी इन स्कारलेट, उसका जी जी जी। और वो पीरियोडिकल में, वही उन्हीं में छपा हुआ है, वो किताबों में छपा हुआ है, और ख़ासी पजीराई मिली बाय द वे किताब को। शुरू में नहीं मिली, बाद में मिली। तो या इसका अब मैंने एक बात शुरू में भी की कि यूनिवर्सल अक्लेम है इसकी, सब एक तरह का होता है, इसमें सेम फीचर्स हैं, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कि आप बेशक शर्लक होम्स को देखें, आप एडगर एलन पो को निकाल देते हैं क्योंकि वो अलग राइटर है, आप उनको देखें, बाद में आने वाले जो अगाथा क्रिस्टी के जो डिटेक्टिव्स हैं, या इवन आज तक आपकी सीआईडी वाले डिटेक्टिव्स तक, और जो बच्चों के एनिमेशंस में डिटेक्टिव्स हैं बड़े फेमस हैं। मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स में से स्कूबी गैंग जो है वो बड़े बड़े फेमस डिटेक्टिव्स हैं। इन सब को, या उसके भी बाद में जो इनके नाम मैं नहीं जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं, इवन जो हमारे लोकल हैं, इंस्पेक्टर जमशेद हो गया, इमरान हो गया, ये सारे के सारे इनका प्लॉट स्ट्रक्चर सेम रहता है। और इनका जो इसको हम अदब में स्टॉक प्लॉट्स कहते हैं, स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं, स्टॉक प्लॉट्स होते हैं। ये जो तरीका है ना, ये वो रेसिपी है, ये वो यूनिवर्सल रेसिपी है कि आप इसमें ये इंग्रेडिएंट डालो और वो पसंद आएगा ही आएगा जी, वो अच्छा चार्ट बनेगा उसका। ये इसका ताल्लुक जो अपना नैयर भाई ने शुरू में जिक्र किया ना कि ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड दिस एंड दैट, दरअसल जो डिटेक्टिव फिक्शन है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा रोमांटिक अपील है। वी कॉल इट रोमांटिक अपील। रोमांटिक अपील क्या है? मैं इसको, वी डू नॉट कॉल इट रोमांटिक अपील, आई कॉल इट रोमांटिक अपील। ये हाँ जी, ये क्योंकि मेरी ऑडियंस, मुझे इस बात का बड़ा एहसास है कि मेरी ऑडियंस पूरी दुनिया में ये ऑनलाइन जाता है, तो फिर वो अक्सर कमेंट्स आते हैं कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो मैं बड़ा मोहतात होकर बोलता हूँ जो बोलना होता है। हाँ जी, और आप लोग भी यकीनन सारे साहिब इल्म हैं, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलता हूँ कि जो फिर मैं उसको डिफेंड ना कर सकूँ, तो आई कॉल इट रोमांटिक अपील।
ادب میں دو بڑی ڈسٹنکشنز ہیں, ایک ریئلسٹ ادب ہے اور دوسرے کو ہم امیجنیٹو ادب بولتے ہیں, امیجنیٹو فکشن بولتے ہیں, اسپیکولیٹو فکشن بھی بولا جاتا ہے. آئی کال اٹ رومانٹک فکشن بیکاز اٹ ہیز a very strong romantic tendency, and by romantic tendency I mean the very subjectivity of it, the emphasis on emotion, such as genres such as magical realism or fantasy or adventure or detective fiction or horror. یہ سارے وہ genres ہیں کہ جو ریالٹی سے انسپائرڈ ہیں لیکن تھوڑا سا اس میں ایگزیجریشن زیادہ ہے, ایموشنس کو لے کے, انفرادیت کو لے کے, سبجیکٹیوٹی کو لے کے, وہ ایک لمبی الگ ڈسکشن ہے. تو چونکہ اس ڈیٹیکٹیو فکشن میں وہ سب سے پہلے تو رومانٹک اپیل از دیئر, دیٹ artificial exaggeration is there to touch your emotions. آپ کے ایموشنس کو ٹچ کرنے کے لیے تھوڑا سا اس میں ایکسٹرا انگریڈینٹ ہے کریکٹرائزیشنس کی, آرٹیفیشیلٹی کا. مطلب شرلک ہومس کو دیکھیں, ہی از اے سپر ہیرو, آئی مین یو نو ہی از ناٹ اے شرلک ہومس. کوئی آپ کسی بھی ڈیٹیکٹیو کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سپر ہیرو ہی ہوتا ہے. ابھی مجھے نیر بھائی اپنے فیوریٹ ڈیٹیکٹیو کا بتا رہے تھے کہ وہ سارا کیس ایسے لگ رہا ہوتا تھا کہ سالو نہیں ہوتا تھا, لیکن اینڈ پہ وہ کہہ دیتے تھے کہ جسٹ ون مور منٹ اینڈ وہ سالو کر دیتے تھے. تو وہ یو نو سپر ہیرو کہ وہ ایک ایکسٹرا اسمارٹ آدمی ہے. تو یہ سارے انٹلیکچوئل سپر ہیروز آئے ہیں ڈیٹیکٹیوز آپ کے جتنے بھی ہیں. تو وہ ایکسٹرا یہ آرٹیفیشیلٹی ہے کریکٹرائزیشن کی. مطلب آپ کو ریالٹی میں کرنل صاحب جیسے یا انسپیکٹر صاحب جیسے یا شرلک ہومز جیسے کریکٹرز ایسے گھومتے پھرتے گلیوں میں نہیں ملیں گے. تو یہ دیٹ آرٹیفیشیلٹی, دا رومانٹک اپیل وچ از دیئر, آپ کے سینسز کو, آپ کے نروس کو, آپ کے سینسیبلٹیز کو ایکسٹرا فلیور دینے کے لیے. یو نو وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے. میرا دوست فوڈ انڈسٹری میں, مجھے کہتا ہے کیمیکل ہوتا ہے MSG کے نام سے, وہ جس چیز میں بھی ڈال لو فلیور انہینس کر دیتا ہے. آپ اس میں ڈالو, چپس کے پیکٹ میں ڈالو, چپس کا فلیور انہینس ہو جائے گا. تو سو دیٹ یو نو دس از دا MSG کہ آپ کے تھوڑا سا فلیور انہینسر ہے آپ کے لیے. تو یہ اب اس طرح کے بہت سارے سملر فیچرز ہیں رومانٹک فکشن, ڈیٹیکٹیو فکشن کے اندر. اور ڈفرینٹ یونراز ہیں. ایک یونرا جس میں جو آج تک خاصا فیمس رہا, آج بھی ہے اور بہت کنزیوم کیا جاتا ہے, اس کو ہم بولتے ہیں ہوڈنٹس. ہوڈنٹس بولا جاتا ہے, ہو ہیز ڈن اٹ سے نکلا ہے, جو وکٹورین ہی کی اوریجن اس کا وکٹورین ہی ہے. اور پھر اس کے بعد آج بھی وہ میں مطلب شاید ابھی پچھلے ہفتے بھی ہوڈنٹ فلموں میں بہت زیادہ کامن ہے, ویب سیریز میں ہے. اس کے فیچرز بتاؤں گا آپ کو, تو آپ کو ابھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. اسکوبی ڈو سب سے بڑی اگزامپل ہے ہوڈنٹس کی. اور ایک مین, اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹپکل ڈیٹیکٹیو اسٹوری, ایک بالکل ٹپکل سادے الفاظ میں کہوں کہ ایک ٹپکل اگزامپل مجھے بتاؤ ایک ڈیٹیکٹیو فکشن کی, میں کہوں گا ہوڈنٹ دیکھ لو. اگیتھا کرسٹی کا سارا کام ہوڈنٹ ہے, شرلک ہومز کسی حد تک ہوڈنٹ ہے. اس کے بعد جتنا بھی جو جن لوگوں کے میں نام نہیں جانتا وہ سارے CID جو ایک بڑا پاپولر یا اسکوبی ڈو وغیرہ سب ہوڈنٹس ہیں. ہوڈنٹس میں ہوتا کیا ہے, سب سے بڑا اس کا جو ڈسٹنکٹیو یا ایک ڈیفائننگ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ کرمنل, کیونکہ ڈیٹیکٹیو ہے تو ایک کرمنل ہوگا اور ایک زیادہ تر مرڈرز ہوئے ہوتے ہیں اسی کو سالو کرتے ہیں. کرمنل ہمیشہ آڈینس کو پہلے انٹروڈیوس کرا دیا جاتا ہے. آڈینس ایسا نہیں ہے کہ کرمنل آخر میں کوئی ان نون بندہ نکلے گا. اگر ایک ناول ہے اس میں 6 کیریکٹرز ہیں تو کرمنل ان 6 میں سے ایک ہوگا. ایک ناول میں 60 کیریکٹرز ہیں تو ان 60 میں سے ایک ہوگا. تو اور یہ اب رائٹر کی وٹ ہے, یہ رائٹر کا خوبصورتی ہے اس کا, یو نو کتنا وہ بہتر. اگیتھا کرسٹی اس کی کوئین ہے اس کام کی, کہ آپ کا وہ آپ کو الجھائے رکھے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہی میں سے ایک ہے مرڈرر. آپ یو آر کنفرم, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ ہوڈنٹ پڑھ رہے ہو, آپ اگیتھا کرسٹی پڑھ رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے مرڈرر کہیں نہ کہیں گزر چکا ہے. اب اگیتھا کرسٹی کیا کرے گی, وہ اگر اس کے 10 کردار ہیں تو وہ 10 کے 10 پہ ایکولی شک بھی ڈلوائے گی اور ایکولی ان سے آپ کو یو نو انوسنٹ بھی پروف کرے گی. تو اٹ بیکمز ویری انٹرسٹنگ, اینڈ دس از دا فرسٹ جو ریزن ہے کہ ایور گرین ہونے کا اس جانرا کے, کہ ڈیٹیکٹیو فکشن از ویری انٹریکٹیو. آپ اینڈ تک اس لیے پڑھتے ہو کہ آپ نے جو بندہ سوچا ہوا ہے وہ ہے کہ نہیں. اینڈ دس از دا ریزن کہ جو میں کہتا ہوں ایور گرین ہے یہ. وہ آج بھی میں دیکھوں گا
اگر ایک ڈرامہ اور اس میں مجھے کہیں گے کہ 6 کرمنلز ہیں, 7 لوگ ہیں, اس میں سے 1 کرمنل ہے, میں وہ آخر تک دیکھوں گا. شاید اس لیے بھی نہیں کہ مجھے پتہ چلا, اس لیے کہ میں نے جو بندہ سوچا ہے وہ ہے کہ نہیں, اپنی کیوروسٹی کو یا اپنی سمجھ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, یو نو. سو دس از دا ڈیفائننگ فیچر آف ہُوڈنٹس, کہ اس میں دا کرمنل وڈ بی انٹروڈیوسڈ شروع میں, کہیں شروع میں, بیچ میں, کہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, کردار آ جائے گا, وہ زیادہ بھی رہے گا, وہ کم بھی رہے گا. اب اسکوبی ڈو دیکھو جس نے, یا جس نے نہ بھی دیکھو, اس میں بھی یہی ہوتا ہے. اسکوبی ڈو کا اسٹاک پلاٹ ہے ہمیشہ سے, وہ جاتے ہیں ایک جگہ پہ کرائم سالو کرتے ہیں, اور اینڈ پہ وہی ادھر کے لوگوں میں سے ایک کرمنل ہوتا ہے, وہ اس کو آئیڈینٹیفائی, بٹ دیٹس اٹ. آئی مین یو نو ایوری ٹائم سیم ہیپنز ان CID ایز ویل آئی گیس. اور یہ بڑے بڑے وہ نام ہیں کہ جو فیمس رہے, پاپولر رہے ایٹ لیسٹ, مطلب زیادہ کنزیوم ہوئے. تو یہ پہلا فیچر ہُوڈنٹس کا ہے. Then whodunits are based on puzzle solving as well. آپ پزل سالو کرتے ہو, اب دوبارہ انٹریکٹیو ہو گیا یہ, بیکاز آپ پزل سالو کرتے ہو تو پزل سالونگ میں آپ کو مزہ آتا ہے, انٹریکٹیو ہے. آپ جو بھی گیم کھیلتے ہو, جو بھی بندہ کام کرتا ہے, اس میں اگر تھوڑا سا یو نو پزلش آپ فیچر ڈال دو, تو آپ ذرا اپنی اگین اسکل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ انٹرسٹ کے ساتھ وہ کرتے ہو. تو دیر آر لاٹ آف پزلز. آل دیز ڈیٹیکٹیوز, دا ڈیٹیکٹیو آف ایگاتھا کرسٹی, دا ڈیٹیکٹیو آف ایون آرتھر کونن ڈوائل, شرلاک ہومز اینڈ آل دی ادر ڈیٹیکٹیوز, مائی فیوریٹ اسکوبی ایز ویل, دے سالو پزلز. وہ ان کو ایک کلو ملتا ہے. یہ زیادہ تر ڈیٹیکٹیوز ہیں شرلاک ہومز کو چھوڑ کے, زیادہ تر شرلاک ہومز از این ایکسیپشن بائی دا وے, ایکسٹراڈنری ایکسیپشن, یا اس کو چھوڑ کر سارے ڈیٹیکٹیوز آر ا بٹ کامک ایز ویل. یہ کامک فگرز ہیں. سوری, میں اس سے واقف بھی نہیں ہوں ان کردار سے. تو یہ جو وہ ہے ان کا جو یہ پزل سالونگ ہے, کہ کلو سے دوسرے کلو کی طرف جانا, ادھر سے 2 راستے ملیں گے, کون سا چننا ہے, کون سا ٹھیک ہے, کون سا نہیں ہے. یہ اس میں تھوڑا سا وہ کامک ٹچ کے ساتھ وہ پزل سالو کر رہے ہوتے ہیں, ایک کلو سے دوسرے کلو کی طرف, دوسرے کلو سے تیسرے کلو کی طرف جاتے ہیں. اور وہ پزل سالونگ میں آڈینس کو بھی مزہ آتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہاں جی ٹیسٹ بھی. اس کے بعد ایک اور ریزن اس کے ایور گرین ہونے میں, دا پلاٹ ٹوسٹس. all of these detective stories, they rely on their plot twists. Most of the times they are quite obvious, or rather not obvious, rather lame ہوتے ہیں, اتنے اچھے نہیں ہوتے. مفت کے plot twists ہوتے ہیں, زبردستی کے ہوتے ہیں, آپ کو مزہ نہیں آتا, آپ کو لگتا ہے کہ زبردستی کا کام آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. بٹ ایٹ ٹائمس اگر رائٹر اچھا ہو, اگیتھا کرسٹی ابھی میں 2 بلکہ کافی دفعہ نام لے چکا ہوں, ان کی طرف آنا ہے میں نے, ان کا ذکر کرنا ہے میں نے ابھی. اگیتھا کرسٹی کا پلاٹ ٹوسٹ مشہور ہے, وہ اچھے پلاٹ ٹوسٹ کرتی ہے. شرلاک ہومز میں بھی گڈ انف پلاٹ ٹوسٹس ہوتے ہیں. تو پلاٹ ٹوسٹ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کا, اگر آپ کا ایک کہانی پڑھتے ہوئے انٹرسٹ نیچے جا رہا ہے, پلاٹ ٹوسٹ ہوتا ہے, آپ کا انٹرسٹ دوبارہ سے بحال ہو جاتا ہے. تو دے ریلائی, ڈیٹیکٹیو اسٹوریز دے ریلائی آن پلاٹ ٹوسٹس ایز ویل. دیٹ از اندر ریزن کہ وہ ایور گرین رہتے ہیں. دین یو نو دیر آر ادر ایلیمنٹس سچ ایز کلف ہینگرز. یہ سارا میں ابھی وہ ہُوڈنٹس میں ہی ہوں. کلف ہینگرز ہوتے ہیں اس میں. کلف ہینگر کا مطلب کہ چونکہ میں نے ابھی بتایا کہ پیریوڈیکلز میں, ڈائجسٹوں میں, اس میں چھپتے تھے, میگزینز میں چھپتے تھے, رسالوں میں. تو ہر ایک ایپیسوڈ کو ایسی جگہ پہ خواہ کا ختم کرنا کہ آپ کو لگے کہ بس اگلے اس میں تو بہت بڑا کچھ چینج آنے والا ہے, جبکہ جب اگلا ایپیسوڈ آتا ہے تو اس میں کچھ اسپیشل نہیں ہوتا ہے. اس کو کلف ہینگر بولتے ہیں ہم. تو کلف ہینگرز بھی اس کی پاپولیرٹی میں, آج بھی آپ کوئی بھی بڑا سیریز دیکھو, اچھی سیریز دیکھو, ہُوڈنٹ سیریز دیکھو یا ڈیٹیکٹیو دیکھو, اس میں ہر ایپیسوڈ ایکسٹرا تھرل کے ساتھ ختم کرتے ہیں وہ. حالانکہ وہ تھرل ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے, آرٹیفیشیل ہوتا ہے, وہ آرگینک تھرل نہیں ہوتا, وہ ایون پلاٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, لیکن وہ زبردستی کا ایک چھوٹا سا سچویشن بنا کے, سٹ کامش ٹائپ سچویشنل تھرل بنا کر وہ اس کو جو ہے وہ ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں, تاکہ اگلا ایپیسوڈ کنزیوم کیا جا سکے, اگلا ایپیسوڈ دیکھا جا سکے. تو یہ بھی ہُوڈنٹس میں رہا, اور اس کی پاپولیرٹی کا ایک بہت بڑی وجہ, یا اس کے ایور گرین ہونے میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا بھی. پھر ہُوڈنٹس کے اور بہت ساری فیچرز ہیں, وہ اٹ وڈ بیکم ا بٹ اکیڈیمک اگر میں ساروں پہ ڈیٹیل میں بات کرنے لگ گیا. لیکن فار انسٹنس دیر از دس کانسیپٹ آف ڈوئل نیریٹیوز ان ہُوڈنٹس. ڈوئل نیریٹیوز کیا ہوتے ہیں کہ ایک وہ کہانی کہ جو آڈینس کو سنائی جا رہی ہے, ایک وہ کہانی کہ جو آڈینس سے اور سارے لوگوں سے جو ہے وہ ان سے چھپی ہوئی ہے, اور ڈیٹیکٹیو کا کام ہے اس کہانی کو ریویل کرنا یا انویل کرنا کہ وہ ڈیٹیکٹیو مرڈر ہوا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ آڈینس دیکھ رہی ہے,
آڈینس کو پتہ چل رہا ہے کہ اوکے مرڈر ہوا, انہوں نے دیکھا, اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, بلا بلا بلا. مرڈر کیسے ہوا اور کیوں ہوا از دا سیکنڈ, دا بیک اسٹوری, دا ادر نیریٹو, دا ڈوئل نیریٹو آف اٹ. جوں ڈیٹیکٹیو مرڈر انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور سالو کرتا رہتا ہے, اتنا ہی وہ بیک اسٹوری بھی اتنی ریویل ہوتی جاتی ہے. سو دس از اے ویری کلاسک ٹیکنیک آف ہوڈنٹس, کہ وہ کرتے کیا ہیں کہ دونوں نیریٹیوس کو ایک ساتھ چلاتے ہیں. جو کہانی آگے بڑھتی ہے آپ کو اتنا ہی پیچھے چلتی ہے. اگین یہ اس میں دس از سم تھنگ کہ جس میں شرلک ہومز کافی ایکسپرٹ ہے, اور اگیتھا کرسٹی بھی. شرلک ہومز میں بار بار کہہ رہا ہوں, آرتھر کونن ڈوائل ایکسپرٹ ہے اس کا, ناٹ شرلک ہومز. اور یہی بات تھی جو میں کر رہا تھا. تو پھر ہوڈنٹس میں a lot of emphasis is there on the chemistry of things, کہ جو چیزوں کو سالو کرنے کا وہ اس کے وہ زیادہ تر اسٹیلتھ ویپنس چونکہ یوز ہوتے ہیں, پوائزنس کا استعمال ہوتا ہے. ایسے ویپنس نہیں ہوتے کہ جو سیدھے ہوں جس کا پتہ. تو پوائزنس کی کیمسٹری کیا ہے, کون سا پوائزن کیسے کام کرتا ہے, ایسے. اور پھر دیر آر نو سپر نیچرل ایلیمنٹس بائی دا وے. دس از واٹ آئی لائک اباؤٹ ہوڈنٹس, جو میں نے شروع میں بھی کہا. ہوڈنٹس میں ہمیشہ دیر وڈ بی اے ہیومن جسٹیفیکیشن اور اے ہیومن ایکسپلینیشن فار وٹ ایور has happened, because Victorian era سے جسٹ پہلے ایج آف انلائٹمنٹ یا ایج آف ریشنلٹی گزر چکا ہے, اور اس کے بعد ان لوگوں کا ایمفیسس زیادہ سپر نیچرل ایلیمنٹ سے, پروفیسیز سے, ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ریشنلٹی کے اوپر یا آرگومنٹ, لاجک کے اوپر, تھینک یو, لاجک کے اوپر آیا. تو آپ کو ہر ایک ہوڈنٹ میں جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہیومن ملے گی, جو جسٹیفیکیشن ہے وہ ہیومن ملے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی گوسٹ آ گیا, یا کوئی کسی کی روح آ گئی, یا کوئی اس کا پردادا نو, اٹس ناٹ سپر نیچرل, پیورلی. اینڈ دیٹس سم تھنگ وچ میکس اٹ ویری انٹرسٹنگ اگین. آئی مین بیکاز دیکھیں, سپر نیچرل ایلیمنٹ, جب آپ سپر نیچرل ہارر لکھ رہے ہیں فار انسٹنس, یا سپر نیچرل کوئی بھی چیز لکھ رہے ہیں, اس کے لیے یو ڈو ناٹ نیڈ اینی جسٹیفیکیشن. اٹ بیکمز ویری ویری ایزی. I mean, you can say or whatever you want to say, you can do whatever you want to do, and you do not owe any explanation to the audience. آپ نے آڈینس کو کچھ ثابت نہیں کرنا کہ ایسا کیوں ہوا, کیوں وہ اس کا دادا جو 100 سال پہلے مر چکا تھا اس کی روح واپس آ گئی. I mean, you do not know. On the other hand, if you are not relying on supernatural elements, then you have to justify it according to the human ways, the human knowledge. ہاں جی, ریالٹی, دا ہیومن ریالٹی, تھینک یو, ایگزیکٹلی. آپ ہیومن ریالٹی کے, اور ہیومن ریالٹی میں ہر چیز نہیں ہو سکتی. تو آپ یو نیڈ ٹو بی اے گڈ رائٹر ان آرڈر ٹو بی اے گڈ ڈیٹیکٹیو رائٹر. آئی مین ایک نارمل ڈیٹیکٹیو رائٹر ہونے کے لیے بھی آپ کو ایک اچھا رائٹر ہونا ضروری ہے. اینڈ دین اگر ڈیٹیکٹیو رائٹرس کی بات ہو رہی ہے, اور آرتھر کونن ڈوائل کی بھی ہو گئی, اگیتھا کرسٹی کی بھی ہو گئی, اتنے سارے نام ہم نے لے لیے, لیکن بلا شبہ ویسٹرن لٹریچر کے اندر اور انگلش لٹریچر کے اندر شاید ڈیٹیکٹیو فکشن کا سب سے بڑا نام ہوگا اگیتھا کرسٹی. دا کوئین آف مسٹری, دا کوئین آف ڈیٹیکٹیو فکشن, دا کوئین آف ہوڈنٹس. بہت سارے نام ہیں ان کے اتنے زیادہ ورلڈ ریکارڈز ہیں کہ میں کبھی کبھی سنتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں, شدید حیران رہتا ہوں. اس کی ایک بڑا رینڈم سا ریکارڈ بتاؤں آپ کو, آپ کہیں گے کہ یہ کیسے. ہم نے سنے نہیں بھائی, ہم شوز کا سنتے ہیں, ہم تھیٹر سے, آپ کو پتہ ہے تھیٹر سے وابستہ ہیں, تو ہم ادھر اسلام آباد جیسے شہر میں 5 شوز کرا لیے, تو ہم نے بہت بڑا کام کیا کہ 5 شوز لگاتار رن, ہمارے تھیٹر کا رن تھا 5 شوز میکسیمم. ابھی ریسنٹ ہم نے کرایا کہ اس کے 10 شوز رکھیں. مجھے دوستوں نے کہا یار 10 شوز مطلب کیا کر رہے ہو تم 10 شوز چلا رہے ہو. اگیتھا کرسٹی کا ایک کھیل ہے ماؤس ٹریپ. 1950s میں 56 میں آئی گیس اس کا پہلا شو لگتا ہے ویسٹرن لنڈن میں, ویسٹرن لنڈن کے کسی تھیٹر میں اس کا پہلا شو لگتا ہے. 56, مجھے ایگزیکٹ 54-56 کے بیچ کنفیوزڈ ہوں. پتہ ہے وہ کتنے سال چلتا ہے؟ وہ چلتا ہے کم و مسلسل ایوری ڈے وہ چلتا ہے کم و بیش 75 سال, 75 ایئرس. بند ہوتا ہے کووڈ میں آ کے اس کا پہلا شو جو جس دن پہلا بریک لگتا ہے ماؤس ٹریپ کو, کہ اس دن ماؤس ٹریپ کا شو نہیں ہو رہا, وہ ہے کووڈ میں جب لاک ڈاؤن لگا. تو ورنہ بھی ہو رہا ہوتا, کوئی پتہ نہیں 70-75 سال کا اس کا 56 سے 20 تک جتنا. اگیتھا کرسٹی کے پاس ایسے ریکارڈز ہیں. پھر موسٹ سولڈ آتھر, 2 ارب کاپیاں بک چکی ہیں اس کے ناولس کی, 2 ارب 2 بلین کاپیز اس کے کام کی. میں اور پاکستانی اور انڈین پائریٹڈ میں لا لیں آپ, جو اس کی کتابیں بکتی ہیں
پاکستان میں تو اگیتھا کرسٹی صرف بیچاری پائریٹڈ ہی بکتی ہے. پائریٹڈ جو بھی سن رہے ہیں آپ سارے لوگ بھی, ہم اس بات کو ہمیشہ جب بھی ذکر آتا ہے پائریٹڈ کتابیں نہ پڑھا کریں, پائریٹڈ فلمیں نہ دیکھا کریں, ہمیشہ جو ہے اوریجنل فلمیں اور اوریجنل کتابیں دیکھا کریں تاکہ آرٹسٹ کو اس کا ڈیو جو کریڈٹ ہوتا ہے اور جو بھی فائنینشیل ان کا ہوتا ہے وہ پورا ہو سکے. تو کتابیں آپ پائریٹڈ نہ پڑھا کریں. ڈیپ نہیں ہے, یہ انگریڈینٹس اس کے پاس سارے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. اگیتھا کرسٹی از ناٹ ڈیپ, شی از ناٹ فلاسافک, شی از ناٹ ایون بیلنس, شی از ویری تھرل. ہاں جی, ان کے پاس یہ سارے جو میں نے ایلیمنٹس بتائے نا, ان کو بہتر کرنے, ہاں جی یہ جانتی ہے. شی از اے گڈ شیف. وہ ان کو پتہ ہے کہ ریسیپی میں اگر یہ چیزیں پوری ہوں گی, وہ انٹلیکچوئلس کے لیے نہیں لکھتی, وہ عام لوگوں کے لیے لکھتی. اسی لیے تو نمبرز اتنے زیادہ ہیں نا. دیکھیں اس میں جب آپ اس کے 75 سال کارنیشن اسٹریٹ کو لے لیجیے, برٹش وہ کتنا چلا ہے, چل رہا ہے, گون ود دی ونڈ کو دیکھ لیجیے. تو اس میں میرا سوال کے اتنی اجازت ہے کہ نہیں, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف حرف ناول یا کوئی بھی فکشن ہے اس میں کوئی پروڈیوسر کا بھی ایلیمنٹ ہوگا, کوئی اور بھی ہوگا, خالی کیا سارا کریڈٹ جو ہے وہ رائٹر کو ہی جاتا ہے؟ نہیں یقیناً آف کورس سارا کریڈٹ رائٹر کو. انفیکٹ تھیٹر تو از دا میڈیم آف دی ایکٹر اینڈ ڈائریکٹر, وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگیتھا کرسٹی کا جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے ریکارڈز انڈیویجول بھی بہت زیادہ ہیں. آئی مین ماؤس ٹریپ کو جب اس دوران 75 سال ہوئے تو ایک پروڈیوسر نے پروڈیوس نہیں کیا, ایک ڈائریکٹر نے ڈائریکٹ نہیں کرا, ایک ایکٹر نے پرفارم نہیں کیا, وہ تو بدلتے رہے تو, لیکن رائٹر سیم رہتی رہی. تو اس لیے کریڈٹ جاتا ہے اگیتھا کرسٹی کو, کیونکہ پلے اس کا سیم رہا, پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز اور رائٹرز بدلتے رہے. شاید وہ اسپیس ایک رہی ہو, انویسٹمنٹ ایک رہی ہو, جو بھی ہے, لیکن اس کے رائٹر پروڈیوسر ڈائریکٹر رائٹرز وہ سارے ایکٹرز بدلتے رہے, رائٹر سیم رہی. اب 2 بلین کاپیز بیچنا, میرے خیال سے اس سے زیادہ کاپیز انڈیویجول شاید شیکسپیئر, آئی ایم ناٹ شیور ایگزیکٹلی, بٹ شیکسپیئر شاید بیچ چکا ہو اس سے زیادہ. بٹ اگین شیکسپیئر کا الگ, اس کی رائلٹیز کا الگ سین ہے, وہ ایک الگ, اس کو کوئی بھی چھاپ سکتا ہے. اگیتھا کرسٹی کا شاید ابھی تک, اب شاید اگیتھا کرسٹی کا رائلٹیز ختم ہو گئی ہوں کیونکہ اب وہ اس کو مرے ہوئے 50 زیادہ ہو چکے ہیں. تو اب شاید یو کین پبلش ہر, اینی ون کین پبلش اگیتھا کرسٹی ناؤ. پھر اگیتھا کرسٹی نے, یا آپ سارے لوگ ادب کو جانتے ہو, پڑھتے ہو, آپ مجھے یہ بتائیں, میں ادب کا اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں, مجھے, اور ایک رائٹر ہوں, میں رائٹ ناؤ اس موقع پر ہمت نہیں کر سکتا ہوں ایک ناول لکھنے کی. وہ بہت بڑا کام ہے ناول. اگیتھا کرسٹی نے 88 ناولز لکھے ہوئے ہیں, 88. اب یہ بہت بڑا, مطلب 88 اگر آپ 6 مہینے کے حساب سے بھی لگائیں تو 50 سال بن جاتے ہیں کہ 6 مہینے میں ایک ناول لکھ رہی ہے وہ. اور یو نو, تو اس کے پاس اس طرح اور بھی دیر آر سو مینی, آلموسٹ ہر لیونگ لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے اگیتھا کرسٹی. ہاں, موسٹ ٹرانسلیٹڈ آتھر, تھینک یو, موسٹ ٹرانسلیٹڈ آتھر, موسٹ سولڈ آتھر, لانگیسٹ رننگ پلے, 88 ناولز, 100 اینڈ پتہ نہیں کتنی شارٹ اسٹوریز, ڈیٹیکٹیو. اب یہ, اور پریٹی مچ دا سیم اسٹوریز, دا سیم پلاٹس. اس کا ڈیٹیکٹیو ہے ایریکول پیو کا, وہی کامک سا ڈیٹیکٹیو ہے, ایک مس مارپل ہے, ایک یہ ہے, اور یہ دونوں بس وہی ہوڈنٹس کی طرح کیسز سالو کر رہے ہوتے ہیں, اور دیٹس اٹ. آئی مین پریٹی مچ دا سیم اسٹوری ان آلموسٹ آل آف ہر ناولس. تو چونکہ انٹریکٹیو ہے, اور جو ایلیمنٹس میں نے بتائے اس کا ہنر, وہ دیکھیں اگین میں بار اس کو کوکنگ سے وہ کر رہا ہوں, کمپیئر کر رہا ہوں, لیکن ایک ABC ڈش ہوتی ہے, وہ ہر بندہ بنا سکتا ہے, لیکن ایک شیف ہوتا ہے جو اسی ڈش کو, سیم ریسیپی کو بہتر بنانا جانتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور, آئی ایم ناٹ اے شیف, سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ, لیکن ایک لیٹس سے کوئی سادہ ایک پٹزا کہہ لیں آپ, پٹزا ہے یا کوئی لوبیا ہے یا کوئی آلو بھجیا ہے, یہ سارے لوگ بنانے کو بنا دیں گے, لیکن 1-2 شیفس ایسے ہوں گے جو اسی ڈش کو سب سے بہتر بنانا جانتے ہوں گے. تو دا اسٹاک پلاٹ, دا اسٹاک کیریکٹرز, وہ سارا کچھ جس کا میں نے ذکر کیا, جو اسکوبی کرتا ہے, جو CID کرتا ہے, جو آرتھر کونن ڈوائل کر رہا ہے, وہ اگیتھا کرسٹی بھی کر رہی ہے. بٹ شی از دا بریلینٹ شیف. وہ بہتر کرنا جانتی ہے, سارے اس طریقہ اس کا جو ہے کرنے کا, وہ بہتر ہے. تو خیر پھر اگیتھا کرسٹی آتی ہے, اس کا گولڈن ایج آف ڈیٹیکٹیو فکشن سٹارٹ ہوتا ہے. امریکہ میں بھی ایک اور لہر سٹارٹ ہوتی ہے. ابھی گفتگو اور لمبی ہو جائے گی, میں ٹائم کو بھی ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ پھر ایک اور چیز ہے, میں کوئکلی اگر تھوڑا سا بس جسٹ اب اس کو پورا کروں تو اس کے بعد امریکہ میں ایک اور یونرا بڑا فیمس ہوتا ہے ڈیٹیکٹیو فکشن کے اندر, جو بعد میں آنے والے ڈیٹیکٹیو سچ ایز جیمز بانڈ. اتنا بڑا نام, اگین بڑا نام جیمز بانڈ کا, آلموسٹ پوری دنیا جانتی ہے. جیمز بانڈ
کا جو یونرا ہے وہ انسپائرڈ ہے بائی اندر یونرا جو امریکہ میں، جیسے انگلینڈ میں ہوڈنٹس بڑا فیمس رہا، اسی طریقے سے 1910 آنورڈز 1920 میں امریکہ کے اندر ایک بہت یونرا کو خاصی پذیرائی ملی. اس کو بولتے ہیں ہارڈ بوائلڈ فکشن. ہارڈ بوائلڈ از ڈیٹیکٹیو فکشن بٹ اٹ از اے بٹ ڈفرینٹ ناؤ. ہارڈ بوائلڈ کیسے ڈفرینٹ ہے ڈیٹیکٹیو ہوڈنٹ سے کہ ہارڈ بوائلڈ کا ڈیٹیکٹیو اب وہ والا ڈیٹیکٹیو نہیں ہے جو ہاتھ میں میگنیفائنگ گلاس لے کر اور ایک کنسلٹنٹ ڈیٹیکٹیو نہیں ہے. اب وہ والا ڈیٹیکٹیو ہے جس کا شاید جو انسپیکٹر جمشید ہے یا جو عمران ہے کہ ہی بلانگس، وہ ایک ایجنسی کا پارٹ ہے یا پولیس کا پارٹ ہے، اور وہ لڑتا اب انڈیویجول کرمنلس کے خلاف نہیں ہے، وہ لڑتا ہے آرگنائز کرائم کے خلاف. وہ آرگنائز کرائم کے خلاف لڑ رہا ہے اور اس کا ایک اور اس میں ایکشن ہے. دیر از اے لاٹ آف ایکشن ان ہارڈ بوائلڈ کا بھی یہی نمبرز ہیں اور بے تحاشا 1930 1920 1940 میں بے تحاشا چھپے ہیں. اور پھر بعد میں 1950 میں این فلیمنگ کا جیمز بانڈ آتا ہے جو پریٹی مچ سیم کیریکٹر ہے. اب یہ جو کیریکٹر ہے، یہ کیریکٹر اب وہ والا کیریکٹر میں نے کہا تھوڑا سا کامک ہے، تھوڑا سا وائز ہے، ویٹی ہے، چالاک ہے. یہ والا کیریکٹر فزیکلی اسٹرانگ ہے، ہیروئک ہے، دکھنے میں ہیرو ہے بٹ کرتوت میں اینٹی ہیرو ہے، گرے کیریکٹر ہے، پورا اچھا نہیں ہے. اس کی بھی اپنی خامیاں ہیں، اس کے بھی اپنے مسائل ہیں. موسٹ پرابلی زیادہ تر ڈرگس کا کنزمپشن ہے اس کا، یا اس کی جو ہے وہ سیکشولیٹی تھوڑی سی جو ہے اس میں ایگزیجریشن ہے، یا اور جو ہے وہ اس کے مسائل رہتے ہیں. اور پھر چونکہ ہارڈ بوائلڈ فکشن ہے تو ہارڈ بوائلڈ فکشن میں بھی ایک ہی ریسیپی تھی کہ وائلنس دکھاؤ، زیادہ وائلنس دکھاؤ، ایک اینٹی ہیرو ہینڈسم بٹ گرے ڈیٹیکٹیو دکھاؤ کہ جو ہینڈسم ہو، پیارا ہو، لیکن وہ گرے ہو، اس کا ایمبیگوٹی ہو اس کے کردار میں. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایروٹک ٹچ ڈالو، ایروٹک ٹچ بھرپور ڈالو، اس میں آپ جو ہے وہ سینز ڈالو ایروٹک، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈیمزل ان ڈسٹریس ڈالو، ایک بیکار ارریلیونٹ لیکن خوبصورت ہیروئن ڈالو، اور گنز ڈالو، اور شراب بوٹ لیگنگ کا ایک آرگنائز کرائم تھا وہ ڈالو، مافیا ڈالو آپ کا اور اینڈ پہ یہ ان کو گولیاں مار کے جو ہے وہ مار کے جیت جائے گا، اور وہ وہ صاحب بن جائے، وہ بن جائیں گے. اور وہ اس نے پھر ان سارے کیریکٹرز کو جنم دیا جو ہارڈ بوائلڈ کا ایک ڈیٹیکٹیو فکشن. اور پھر وہ جیمز بانڈ آیا اور ایک لمبی، خیر اس طرح تو یہ کہانی چلتی رہے گی، لیکن یہ سارے اور آج بھی ہم کنزیوم کر رہے ہیں. تو ڈیٹیکٹیو فکشن از اے ویری انٹرسٹنگ یونرا، بہت خوبصورت یونرا ہے. میرے شاید فیوریٹس میں سے ایک ہے کہ میں آج بھی پڑھنا چاہوں گا اگر مجھے اگیتھا کرسٹی ملتی ہے. اگیتھا کرسٹی کو آپ شروع کے 20 پیجز پڑھ لو نا، وہ آپ کو ناول چھوڑنے پر پھر وہ نہیں، آپ پڑھنے پر مجبور کرتی ہے آپ کو، یا جی بس آپ کو تھوڑا سا پڑھنا پڑتا ہے اس کو. تو مجھے آج بھی کوئی کتاب ملتی ہے ان میں سے کسی کی تو، اور بڑا اچھا لگا مجھے بات کر کے نیر بھائی کہ میں نے ایڈگر الن پو کا ذکر کیا. سارے فیوریٹ رائٹرز ہیں. تو تھینک یو دا بلیک ہول کا کہ ان کے ساتھ اس طرح کی اچھی نشست ہوتی رہتی ہے، اور ہم اتنے بڑے ناموں کو یاد کرتے ہیں. مطلب کہاں ایڈگر الن پو، کہاں ہم لوگ، اور ہم پھر بھی ان کا نام لیتے ہیں. میں فین ہوں ایڈگر الن پو کا، اس لیے ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے ان کے لیے، تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ کہاں وہ کہاں ہم. تو شکریہ آپ سب کا، شکریہ دنیر بھائی، شکریہ دا بلیک ہول ٹیم کا. آپ میں سے کسی کا سوال ہو تو پلیز. احمد نبر ایاز صاحب، آپ جب بھی آتے ہیں بڑا زبردست قسم کا جو ہے نا پروگرام لاتے ہیں، اور چونکہ آپ سٹیج کی دنیا کے ایک بےتاج کھلاڑی بھی ہیں، اور جو بندہ اپنی حرکات و سکنات اور کے ذریعے چیزیں ڈسپلے کرتا ہے تو اس کا بولنا اور دماغ کا جو ہے نا وہ اسپارک اپ ہونا ہے میچ لیس. تو اللہ تعالیٰ آپ کو قائم دائم رکھے اور مزید گہرے تخیل کو لانے اور پریزنٹ کرنے، اور ہمارے جو آڈینس کا انٹرسٹ ہے اس کو ریسٹ رکھنے میں جو ہے نا ساتھ رہے ہیں. ویسے جب ہم ڈیٹیکٹ کرنا، یہ آج کے دور میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بندے جیسے دکھائی دیتے ہیں ایسے ہوتے نہیں ہیں، اور جیسے ہوتے ہیں ایسے دکھائی دیتے نہیں ہیں. تو جتنا ایک بامطالعہ دور ہے، سینسیبل اور شعور کا دور ہے، اس تمام تر شعور کے دور کے باوجود بھی جو ہے نا وہ لوگ ایک دوسرے کے بالکل انٹلیکچولی ناٹ بائی مسلی وہ قریب لگ رہے ہوتے ہیں. کچھ ویریبلز ہوتے ہیں، لیکن جو انسان کا یہ ہے نا کہ انسان بائی نیچر از اے ورائٹی لائکر. اس ورائٹی لائکر میں جو وہ ڈیٹیکٹ کی طرف جاتا ہے، اور جو اس کی سرشت میں تجسس رکھا گیا ہے، اس تجسس کے سفر نے ہی تو آدم سے آج تک انسان کو پہنچایا ہے.
اور اگلے لمحے کیا ہونا ہے یہ راز رہنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر. تو یہ کریاسٹی مارک پھر رائٹرز کی شکل میں. پھر جدید عہد میں ہم آتے ہیں تو جو کوئنس تھی ان کا واقعی ایک بڑا اچھا رول ہے. ایک ایلزبتھ نے شیکسپیئر کو پک کیا, اور شیکسپیئر آپ کو پتہ ہے مارلو وہ تھوڑا اسٹریٹ اور بلنٹ تھا, اور وہ زیادہ مطلب کہ ہو گیا تھا, تو اس کی بھی کافی ساری تحریریں اٹھائی ہیں شیکسپیئر نے. لیکن شیکسپیئر نے جو نا وہ ہیومن نیچر کو صحیح پریزنٹ کیا, اور جو کوٹلی اہداف تھے, عزائم تھے, ان کو بھی ساتھ رکھا, اور پہلی کی کہانیوں کے اندر اس نے بڑی زبردست انداز میں چاشنی کے ساتھ پیش کیا. تو کوئین خود دیکھتی تھیں اور خود اس کو جو ہے نا وہ ساتھ, یہ کاؤنٹر اسٹڈی ہو رہی ہے, تو ساتھ ساتھ مطلب اس کو چلایا. تو شیکسپیئر بھی جو ہے نا وہ آفار ایجز ہو گیا, تو اس کی ایک واحد وجہ یہ بھی ہے, مذاہب کو نہیں پیش کیا, نیچر کو پریزنٹ کیا. ایون اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کا سب سے بڑا ترجمان تو ہوا ہے, یعنی شیکسپیئر کو جو ہے نا. اور یہ بھی کہتے تھے کہ سارے مذاہب شیکسپیئر میں تھے, دیکھیں شیکسپیئر کا اپنا کوئی مذہب نہیں تھا. تو یہ دیکھیں اتنا وہ ایک بیلنس. پھر کوئین کی جب کوئین وکٹوریہ کی بات آتی ہے تو اس دور میں ویمن رائٹس, وومن رائٹس, اور یہ صوفیہ سفرجٹ کا جو واقعہ ہے, تو اس نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, لیڈیز کو مطلب کنفرنٹیشن پر لایا. تو پھر اسی سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ماڈرن ایج شروع ہوتی ہے. پھر ورلڈ وار 1 کے بعد تمام دنیا مطلب بدل جاتی ہے. تو کمپلیکسٹیز کو ایڈریس کرنا یہ واقع رائٹرز کا جو ہے نا ایک کمال ہوتا ہے. تو جو نامز آپ نے لکھے ہیں, بتائے ہیں, اور ان کو ویسے مزید پڑھا جانا چاہیے, لیکن تجسس جو ہے وہ انسان کا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اب رائٹرز ہیں کہ وہ کس طریقے سے ڈگ ڈیپ کریں, اور ہیومن کریاسٹیز کو نئے زاویوں کے ساتھ. ذرا جو انگریڈینٹس ہیں ناول لکھنے کے وہ تو رہیں گے اس طرح کے جو بنیادیں پر کی ہیں, اسی لحاظ سے اس کے پیچھے بھی ایک پورا جو ہے وہ جرنی ہے, چاہے اسے اردو میں لکھا جائے, انگلش میں لکھا جائے, لیکن فیچر ساری جو ہے وہ انگلش میں ہی ہے. تو یہ ہونا کہ جی ایک بندہ بندے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ اس ٹائم وہ کیا سوچ رہا ہے, کیا نہیں سوچ رہا ہے. جو نہیں سوچ رہا ہے وہ بھی کہانی کے اندر جا کے لکھا جا سکتا ہے. جو بولا گیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اس کو الفاظ کے ذریعے رولا جائے. تو آئی تھنک ڈیٹیکٹیو نے لاسٹنگ پانی ہے, اور جو ادب ہے وہ ٹھیک ہے, ایموشن, لینگویج آف ایموشن از اے لٹریچر, لیکن اوورآل کچھ جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی سے بھی رائٹرز نکلنے چاہیے. تو ہماری سوسائٹی کیوں لیک کرتی ہے, جو یونیورسل ٹچ دینے کے حوالے سے کہاں لیک کرتی ہے؟ نہیں بالکل شکریہ, آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی بیچ میں, جو اور یہ بات بڑی بڑی امپورٹنٹ ہے. انگلینڈ کیا پوری یو کے کی برطانیہ کی تاریخ میں جو میرے نزدیک 3 سب سے انفلوئنشل مونارکس گزرے ہیں, چلو 3 نہیں تو 2 تو ایٹ لیسٹ, تو دونوں خواتین ہیں. آپ نے الزبتھ فرسٹ کا نام لیا اور پھر وکٹوریہ, تو ایسا ہی ہے. جی بہت 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 رول ہے وکٹوریہ کے, جو آلدو پوری دنیا کے لیے اس کا تھوڑا چہرہ بھیانک ہے کولونائزیشن کی وجہ سے. جی وہی کولونائزیشن ہوئی تو ہماری تو وہ سارا کچھ لوٹ کر لے کر چلے گئے اس دوران, لیکن یہ تھا کہ اپنے لوگوں کے لیے اس کے بڑے. جی ہاں جی ایسا ہی ہے, اس نے پوری دنیا پہ تو نقصان دیا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشنل ریفارمز ہے. وکٹوریہ نے خواتین کے ایجوکیشن پہ بہت کام کیا ہوا ہے, آپ نے ذکر کیا, بالکل ایسا ہی ہے. اس کے ایجوکیشن ایکٹس ہیں, وومن ایجوکیشن ایکٹس کچھ ہیں, وہ بے تحاشا ہیں. اس شادی کے بھی یقیناً اس نے بھی اس ناول کے پڑھنے میں بڑا, وکٹوریہ کے جو ایجوکیشن جو ایکٹس ہیں نا, جس نے پڑھائی لکھائی پہ کام کیا, لٹریسی پہ, اس نے بھی بہت زیادہ اس کاز کو ہیلپ کیا جو وکٹورین میں ناول زیادہ پڑھا گیا. تو بالکل آئی ایگری. جہاں تک بات ہے پاکستان میں نہ ہونے کی, پاکستان میں تھے تو صحیح. اشتیاق صاحب تھے, ابن صفی, ہم ابھی ذکر نام لیا ان کا. جی ہاں, تو پاکستان میں تھے. ابھی کیوں نہیں ہے, میں بس جسٹ کنکلوڈ کر دوں, ابھی کیوں نہیں ہے, کیونکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں جب کچھ بھی نہیں ہوتا پھر ڈیٹیکٹیو ناول بھی نہیں ہوتا. نہیں کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں, اسی لیے مطلب وہ بیسکس ہی خراب ہیں. تو جب کچھ بھی نہیں ہوتا پھر ڈیٹیکٹیو فکشن بھی نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے. ہاں جی نہیں کوئی آرگنائزڈ تھاٹ تو نہیں, لیکن چلیں میں شریک ہونا چاہوں گا. انہوں نے ٹھیک ذکر کیا ابن صفی 60s 70s اینڈ آن ورڈ,
جاسوسی دنیا کے ہیں 125 ناول، عمران سیریز کے 125 ہیں. میں نے 10 بار ہر ناول پڑھا ہوا ہے. بہت لطف آتا ہے، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ انگریزی زبان میں یا باہر کی زبان میں ہوتے تو بہت اچھی آڈینس ان کی بنتی. اشتیاق احمد کے جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی ان کے 24-25 ناول مینوسکرپٹ پڑے ہوئے تھے. انہوں نے لیٹ 70s سے مسلسل لکھا 850-900 ناول ان کے، جس میں انسپیکٹر جمشید سیریز، انسپیکٹر کامران مرزا، شوقی سیریز، اور اس کے علاوہ بھی متفرقات تھے. ان کو بھی میں نے 20 مرتبہ پڑھا ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت ہے. عمران سیریز کے تو بہت سے لوگوں نے اس کو لکھا. اچھا ظاہرہ جیمز بانڈ پہ بھی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے بعد میں، آئن فلیمنگ کے بعد. عمران سیریز پہ ایک اندازے کے مطابق 250-300 لوگوں نے لکھا ہے، جس میں مظہر کلیم، ایچ اقبال، ایم اے راحت، صفدر شاہین وغیرہ نمایاں نام ہے. مظہر کلیم نے زیادہ نام کمایا، حالانکہ ان کے لکھنے کا انداز ابن صفی کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے. ابن صفی کا ڈیٹیکٹیو فکشن کے اندر آپ جوڑ سکتے ہیں. عمران سیریز جو بعد میں آئی وہ جیمز بانڈ سٹائل کی تھی. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل سنڈیکیٹ ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ نے جانا ہے، ایجنسیز کی جنگ ہے اور جوڑ توڑ چل رہا ہے. وہ بالکل ہائی پیسڈ، وہ ایڈرنلائن رش والا فکشن چل رہا ہوتا ہے. لیکن ابن صفی کے اندر بنت جو تھی وہ بہت مختلف تھی. اچھا اشتیاق احمد کو بہت میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بچوں کے لیے لکھا. اور جہاں میں کریڈٹ نہیں بھی دوں گا وہ کیا ہے کہ انفارچونیٹلی انہوں نے اس زمانے میں لکھا جب یہاں پہ ریاستی پالیسیاں آپ کو پتہ ہے خاص طرح کا ذہن تیار کر رہی تھیں 80s اینڈ آنورڈ 90s. میں اکثر اس بارے میں غور کرتا رہتا ہوں کیونکہ میں اشتیاق احمد کی تحریروں سے بہت محبت کرتا ہوں. لیکن مجھے دکھ بھی ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ تعصبات جو ریاستی پالیسیوں کے تھے وہ شامل ہونا شروع ہوئے. ناول پہلے ناول سے آخری ناول تک جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئے، کہیں آپ بور نہیں ہوں گے. لیکن میرے جیسا آدمی کہاں کہاں پریشان ہوگا. وہاں پریشان ہوگا کہ ناول بہت اچھا ہے لیکن آخر میں 15-20 صفحے جو ہیں وہ ایک خاص سوچ کے پرچار کے لیے. اچھا میں چاہوں گا کہ میں اس کو نہ پڑھوں. پھر وہ آخری 20 صفحے جو ہے نا وہ درمیان میں آنے لگیں گے، یعنی کردار جو ہے وہ ایک خاص مذہبی سوچ کا حامل ہوگا، یا اچھا وہ پھر مسلکی سوچ کا حامل ہوگا جو ویلن ہوگا. اب یہ بات بڑی پریشان کن ہونے لگ گئی کہ آپ چھوٹے بچوں کو آپ عالم دیکھیں. میں چاہتا ہوں کہ اشتیاق احمد کو ویسے ہی سراہا جائے جیسا آر ایل اسٹائن کو سراہا جاتا ہے یا باہر بچوں کی فلمیں بنتی ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے خود بھی تو غلطیاں کی. میں نہیں چاہوں گا کہ مذہبی یا ایون جنگوسٹک تعصب جو ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس یا اپنے بچوں میں منتقل کروں. ابن صفی اس معاملے میں بہت بہتر تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے اپنے جو فارورڈ یا دیباچہ ہوتا تھا اس میں بھی نہیں کیا. تو ہمارے ہاں اچھا، اور آخری چیز لمبی ہو جائے گی بات، آپ نے پل فکشن کا ذکر کیا. ہمارے ہاں ڈائجسٹوں کا ایک بہت بڑا دوڑ رہا ہے. وہ میرے پاس ایک بڑی کلیکشن اس کی پڑی ہے، بڑا میں محظوظ ہوتا ہوں. آپ اس کی کتابت دیکھیں، فونٹ دیکھیں، السٹریشنز دیکھیں، کہانی کو جو آپ نے کہا کہ وہ جو حق دیتا ہے اگلی قسط کے لیے، اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے پاس ہے دیوتا، جس کے 55 والیومز بنتے ہیں. اگر وہ میرے پاس سارے پڑے ہوئے، وہ نیچے سے لے کے نا یہاں چھت تک جا رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں 4.5 کروڑ اس کے ورڈز بنتے ہیں جو ایک اندازے کے مطابق، جو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی یا طویل کہانی ہوگی. برانڈنگ نہیں ہے، میں نے اس کو پورا نہیں پڑھا، لیکن پروبیبلی اس کے اندر بھی شاید کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کا، خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی ایلیمنٹ ہو. تو ہمیں ٹو کنکلوڈ اٹ، ہمارے لکھنے والے ایسا لکھنے سے بہتر ہے نہ لکھیں جس میں تعصبات ہوں یا جنگوزم ہو. اگر لکھنا ہے تو ایسا لکھیں جو عالمگیر ادب کے ان اصول و ضوابط و پیمانے کے برابر رکھا جا سکے. تاہم یہ بات ٹھیک ہے کہ میں ایک گنجائش دے دوں گا، جس طرح آپ جیمز بانڈ کو بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ اسپائی تھرلرز آتے ہیں نا، اس کے اندر تو پھر آپ مختلف ایجنسیز یا سنڈیکیٹس کا ٹکراؤ دکھاتے ہیں. وہاں پر کہیں نہ کہیں اچھا، لیکن وہ پروپیگنڈا لٹریچر بن جاتا ہے. یہ 80s میں کیا کیا نہیں ہوا. آپ ریمبو بھی دیکھیں تو وہ ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کی جا رہی ہے. ریمبو یا کیا، ریمبو ہی نا، ہاں، جن کو وہ صدر ریگن اپنے مورل ایکولنٹس ٹو فاؤنڈنگ فادرز کہتے تھے، اور بعد میں ہمیں بھی یو ٹرن لینا پڑا. تو بہت گمبھیر معاملہ. لیکن جن آپ نے ذکر کیا آرتھر کونن ڈوائل یا یہ اگاتھا کرسٹی وغیرہ، انہوں نے ان چیزوں کی جو
آلودگی ہیں اس سے خود کو میرا خیال ہے پاک رکھیں، اس لیے آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں. اینڈ آئی ایبسلیوٹلی لو ایڈگر ایلن پو اینڈ آئی ایم ہیپی آپ سب لوگ آئے. نیر بھائی آپ سے صرف ایک آپ نے ذکر کیا کہ 800-900 ناول ہے، یہ اشتاق صاحب نے اکیلے مطلب ان کی ذاتی؟ بالکل. اوکے. دیکھیں 80s میں یہ آپ تو جانتی ہوں گی ہر ماہ ان کے 4 ناول شائع ہوتے تھے باقاعدگی سے. اور یہ اسٹاک پلاٹ ہے، ایک ہی پلاٹ ہے بس بار بار؟ نہیں، پلاٹ کریکٹر سیم ہے. اوکے. اور پلاٹ کی نیچر سیم ہے؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں بالکل، کیونکہ 800-900 تو مطلب بہت زیادہ. اچھا کہیں سیچوریٹ نہیں ہوا ان کا قلم. ہر مہینے 4 شائع کرنا تواتر سے، اور ہر 6 مہینے کے بعد آتا تھا خاص نمبر. آپ نے شاید پڑھا ہوگا غار کا سمندر سر 2000 صفحوں کا بچوں کے لیے، لیکن 2000 صفحے لکھنا، اور یہ اناؤنس پہلے کیا لکھنا بعد میں شروع کیا. اور ہر ناول کا یہی لینتھ رہا ہے کہ نہیں؟ ناول کا ایوریج لینتھ دیکھیں جو چھوٹے سائز جو نارمل تھے نا وہ 125 120 140 پیج گڈ انف. اس کے بعد جو منی خاص نمبر ان کے ہوتے تھے وہ 350 400 صفحے. پھر جو خاص نمبر جو 6 ماہ بعد آتا تھا انیشلی وہ 600 700 800. پھر وہ اس کی ایسی ایڈکشن تھی، لوگ کہتے تھے اور لمبا لکھیں. پھر وہ 1200 1400 پھر 2000 صفحوں کا بھی آیا. اور سوری ابھی ہم چونکہ ڈسکشن کر ہی رہے ہیں اور لوگ بھی سن رہے ہیں، آڈینس بھی، اشتاق صاحب کا انگریڈینٹس کیا ہیں؟ جب میں بار بار وہ کیوں وہ ہوک رکھتے ہیں، کیا ایسا استعمال ہے کیا؟ جیسے ایک تو آپ نے کہا کہ تھوڑا بہت آپ نے ذکر کر بھی لیا کہ جو چیزیں تھیں نیریٹیوز تھے، نیریٹیو خیر بعد میں آیا تھا. کچھ اور پرٹیکولر قانون کی یعنی ان کے جو کریکٹر ہیں، 2 انسپیکٹر کامران مرزا اور انسپیکٹر جمشید، وہ انسپیکٹر ہیں، وہ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کے بچے ہیں جن کو اسپیشل اجازت نامہ ملا ہوا ہے ٹو ہیلپ. ہاں جی وہ تو مجھے آئیڈیا. اور انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے. وہ کارنامے عموماً لوکل مجرموں کے خلاف ہیں، لیکن پھر جب خاص نمبر یا منی خاص نمبر آتا تھا ذرا بڑے والیوم کا، تو اس میں پھر وہ بیرون ملک سے کوئی مجرم آیا اور وہ کچھ کر رہا ہے. اور بہت پلاٹ بہت اچھی ہیں، بنت بہت اچھی ہے. خاص طور پہ جو موٹے نمبر ہوتے تھے نا اس میں 3 کہانیاں پیرلل چلتی تھیں. انسپیکٹر جمشید ملک کے اس حصے میں ہے، کامران مرزا اس حصے میں ہے، اس شوکی اس حصے میں. مختلف کہانی جس کا کوئی سر پیر آپس میں نہیں، اور پھر ایک موقع پہ جڑتے ہیں اور کمال ہوتا تھا. بڑی بات بس انفارچونیٹلی جو میں نے اس میں اپنا اچھی بات ہے ہم نے اعتراض ڈالا ہے کہ وہ کاش یہ چیزیں بیچ میں نہ کرتے. ان کو بھی یاد کر لیا ہے، بڑے ناموں کو یاد کر لیا. میں تو چاہوں گا آپ ہی سیشن رکھ لیں اشتاق صاحب بھی، کیونکہ اشتاق صاحب بڑے انڈر ریٹڈ ہیں. وہ اتنا مطلب 900 ہم اگیتا کرسٹی کے 88 ناولس پہ خوش ہو رہے ہیں، اور مطلب بڑی بات، اور نہیں جانتے لوگ، نہیں جانتے. آپ جائیں، آپ میرے ادب کے اسٹوڈنٹس کے پاس جائیں، لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہو گئے. نہیں میں گزارش کرنا چاہوں گی، پہلے تو میرے دل کی 80% باتیں جو ساری اپنے ابن صفی کی کرنی تھیں ادھر سے ہوئی ہیں. ہم نے بات وہ میرا سوال بھی بنتا تھا، لیکن ہم نے شروع کیا الف لیلا اور لیلا سے، اور پھر اس کے بعد اس کا کہیں ذکر نہیں آیا آپ کی گفتگو میں. اور مسلسل جو ہے وہ جیمز ہیڈلی چیز، وہ تو خیر اس آپ نے کہا نام ہی نہیں معلوم آپ کو، ٹھیک ہے. جو نام 2-3 نام لیے اور بڑی خوبصورتی انکساری سے کہا کہ وہ آپ کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں، لوگوں کے نہیں ہو سکتے. آپ نے الف لیلا کو مزید کیا پڑھا تھا، کیا اسٹڈی کیا؟ رتن ناتھ سرشار کو پڑھا، پھر آپ نے کیا آپ نے ان کے کریکٹرز کو پڑھا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی زبانوں میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے؟ یہ ہزار داستان کہاں سے بنا ہے، پاکستان میں کیسے پہنچا ہے؟ تو اس پہ بھی تھوڑا ذکر ہو جاتا نا. تو آج کی گفتگو میں بجائے وہ لوگ بہت زیادہ جو جانتے ہیں شرلاک ہومز کو وغیرہ وغیرہ، ابھی ہماری شکایت یہ ہے یہاں پہ ہماری بھی سامعین کی بھی ہوگی کہ کیا پاکستان کا یا دنیا کا یا اردو کا یا عربی کا ادب اتنا ہی چھوٹا تھا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جیسے عالم اور فاضل اور ہم جیسے نالائق انٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر ذکر جو ہے وہ صرف 2 چیزوں کا ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ گون ود دی ونڈ لگی رہی، کارونیشن اسٹریٹ دنیا جانتی ہے اس کو. تو وہ میرا سوال اس وقت سوال کی اجازت نہیں تھی تو میں نے نہیں کیا. دیکھیں اس میں آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا، لیکن وہ نامکمل لگا مجھے کہ اس میں دیکھیں آپ نے کہا کہ کہانی ہی بکتی ہے. دیکھیں کہانی اگر بکتی ہے، ابن صفی پہ کتنی فلمیں بنائی ہیں؟ کوئی نہیں نہ بنی. یہ دیکھیں آج ادھر دیکھیں، میں نے جیمز ہیڈلی چیز پتہ ہے کب پڑھا؟ جب میں اپنے والد کی لائبریری سے چوری کر کے پڑھتی تھی. اگتھا کرسٹی کو آئی واز لائک اباؤٹ 12 سال کی عمر میں. تو وہ لیکن چونکہ بہت زیادہ ادب پڑھا ہے
تو اس میں میں اپنی ذاتی رائے دینا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم بیلنس گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور سارا یورپ اور امریکہ کو جا کے ہاتھ ڈال دیتے ہیں، ہم اپنے بیچ میں بھی دیکھیں ابن صفی کیا بات ہے، آپ ضرور پڑھیے. اور یہ جو آپ نے شروع کیا یہ ہزار داستان سے، اس کی آپ وہاں تو 1000 راتوں کے قصے ہیں نا، آپ 5 راتوں کے قصے پڑھیں نا تو آپ، مجھے پتہ ہے احمد عمر کہ ابھی آپ نے 5 سیریز کہیں، آپ 50,000 سیریز بنائیں گے، لیکن ہونا یہ ہے کہ اس کو ذرا ہائی لائٹ کیا جائے اور اس کو پڑھا بھی جائے. شکریہ بہت بہت. بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا. اس بات کا مجھے بھی احساس ہے. میں نے اپنی وہ مس فارچون ہم بولتے ہیں اور شرمندگی کا اظہار کیا کہ میں پشتو نہیں لکھ سکتا. وہیں اس کا میری یہ ذاتی جو ہے وہ خامی یہ ہے کہ میں نے فارملی انگلش، میری ایجوکیشن جو ہے وہ انگلش لٹریچر کے اندر ہے. میری مطلب گریجویشن دین ماسٹرز، اور میں پڑھاتا بھی انگریزی ادب ہوں. تو میرا اس پہ میں بلیک ہول آنے سے تھوڑا سا گھبراتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر آڈینس میری آپ سب لوگوں جتنی میچور ہے تو میں کچھ بھی نہیں بول سکتا ہوں. تو میں صرف انہی چیزوں پہ بات کرتا ہوں جس پہ مجھے پتہ ہے کہ میری ایکسپرٹیز ہے تو میں بات کر سکوں گا. اب مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں نے تو اس کا ذکر کیا کہ وہ کتنی انفلوئنشیل کتاب ہے. 1001 نائٹس جو ہے وہ تو بہت، اور اس پہ تو ایک الگ سیریز کیا بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ میری ایکسپرٹیز اس پہ نہیں ہے تو میں جتنا مجھے پتہ ہے تھوڑا سا ذکر کر کے میں آگے چلا جاؤں گا تاکہ میں پھنس نہ جاؤں بیچ میں، کہیں کوئی ایسا سوال نہ ہو جائے، کچھ غلط انفارمیشن نہ دے دوں اس کے بارے میں. لیکن یقیناً اس کے ایکسپرٹس بھی نیئر بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں تو ہم ان کے ایکسپرٹس کو بلائیں گے. بٹ یہ میری ذاتی وہ ہے. ایگزیکٹلی. میری تو گزارش یہ ہے کہ جہاں پہ سارے بات ہو رہی ہے، ذکر ہو رہے ہیں، اذکار ہوئے ہیں، وہاں پہ اگر یہاں سے جیسے آپ نے شروع کیا اس میں تھوڑا بیلنس لے آتے، اس پہ بھی تھوڑی سی آپ بات کر لیتے تو بہت بہتر ہوتا. میری تو اتنی گزارش ہے، ورنہ آپ کی گفتگو تو بہت ہی بھلی تھی، بہت ہی اچھی تھی. شکریہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو. بس کوشش رہتی ہے کہ وہ کر سکیں، لیکن انشاءاللہ آگے سے انکلوسیو رکھیں گے اس کو اور بھی، تاکہ ہمارے لوکل جو ہم نے لوکل رائٹرز پہ ایک سیشن کیا تھا، لیکن کوشش کریں گے کہ ابھی اس کو تھوڑا سا انکلوسیو رکھیں اپنے، اور انگریزی سے نکل کے اور اس میں بھی ہم وہ کر سکیں اور لوگوں کو بھی انکلوڈ کر سکیں. ویسے یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہے اور اس کا اپنا ایک اینگل ہوتا ہے، کوئی اسے ایگری کرے نہ کرے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر. اچھا چھوٹا سا کویسچن ہے لیکن پھر بھی معنی خیز ہوگا. جس طرح نیر بھائی نے کہا ہے، ابن صفی کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو کیا وہ اپنا مطلب ہے کہ جو فٹ ہولڈ ہے ویسٹ میں یا جو کنٹمپریریز میں، اس میں وہ اسپارک اپ ہو جائے گا؟ کیوں نہیں، وہ آف کورس ہوگا. مطلب وہ اگر اتنا فیمس رائٹر ہے. میری اگین بدقسمتی، میں زیادہ پڑھ نہیں سکا ان کو. میں نے نہ عمران سیریز پڑھی ہوئی ہے، نہ انسپیکٹر جمشید سیریز پڑھی ہوئی ہے. میں آف کورس میں نے نہیں پڑھی ہوئی نا تو، لیکن میں نے اتنے قابل لوگوں سے تعریفیں سنی ہیں کہ ایم پریٹی شور کہ اگر کوئی آئی گیس ہو بھی چکی ہوگی، آئی ایم ناٹ شیور، شاید انگریزی ٹرانسلیشن شاید ہو چکی ہوں، نہیں بھی تو جو لوگ سن رہے ہیں ابھی بہت سارے لوگ سنیں گے. آپ سب کے پاس ایک سنہرا موقع ہے جو اس کو سنیں گے کہ وہ ٹرانسلیٹ کریں. سارے جتنے بھی بلیک ہول کے آڈینس وہ آئی ہیں اور وہ بڑی، جس طرح میں اکثر سنتا ہوں، آپ نے شاید سنے نا، ہاں ابھی ریسنٹلی وہ پروڈیوس ہے انہی برسوں میں، وہ بہت اچھے زبردست، ساؤنڈ افیکٹ بڑا اچھا ہے، وائس اوور بڑے اچھے ہیں ابن صفی کے. ہاں جی، سارے نہیں ہوئے لیکن کافی ہوئے ہیں، درجنوں، وہ بہت اچھے ہیں. دیکھیں یہ، ہاں اس درجن اور بھی ہیں، یہ امیزون میں دیکھیں یا اچھا انگریزی میں وہ 40 میں ٹرانسلیٹ ہو گئے تھے اور اقبال بہت بعد میں، اور کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسلیٹ ہونے کی وجہ سے اقبال. چلیے میرے خیال ابھی فارملی ہم وائنڈ ٹھیک. ابھی ہمیں پتہ چلا کہ ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، یہ ہمیں پتہ چلا. چلے خوشی ہوئی جی. بالکل نہیں بھائی، آپ چلے ابھی ہم اس کو فارملی تو کنکلوڈ کرتے ہیں بیکاز ظاہر ہے رمضان کی وجہ سے وقت بھی محدود ہے. انفارملی آپ لوگ گپ شپ کیجیے گا، بڑا لطف آیا. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کی آمد کا بھی شکریہ، سائمہ، گیلانی بھائی، آپ اینڈ ایوری ون دیئر. اور ہوپ فلی ظاہر وقت کم، میں نے اس پہ سارے ایریاز نہیں کور ہو سکتے، لیکن ہم چاہیں گے کہ فکشن کے اوپر، لٹریچر پہ مزید بھی گفتگو ہو، عالمگیر ادب پر بھی ہو. ہمارے ہاں جن لوگوں نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے ان کے اوپر بھی ہم بات کریں. ایک مرتبہ ہم نے کیا تھا وہ احمد اقبال صاحب کے ساتھ، وہ ڈائجسٹ فکشن کے حوالے سے، وہ جب یہاں پر تھے اس وقت ہمارے ذہن میں تھا، میرے ذہن میں خود تھا کہ ہم اس کو جاری رکھیں اور ہم ان کو مزید آگے گفتگو اس کے اوپر ہو، ہوپ فلی سم ٹائم سون. تھینک یو ایوری ون.